الرحمن الرحيم لا يحب الله الجهر بالسوء إلا ما ظلم. وكان الله سميعا عليما إن تبدوا خيرا أو تخفوا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم وكان الله سميعا عليما إن تبدوا خيرا أو تخفوا أو تعفوا عن سوء فإن الله كان عفوا قديرا. إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا. والذين آمنوا بالله ورسله ولم يفرقوا بين أحد منهم أولئك سوف يؤتيهم أجورهم وكان الله غفورا رحيما. يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتابا من السماء فقد سألوا موسى أكبر من ذلك فقالوا أرنا الله جهرة فأخذتهم الصاعقة بظلمهم ثم اتخذوا العجل من بعد ما جاءتهم البينات فعفونا عن ذلك وآتينا موسى سلطانا مبينا. ورفعنا فوقهم الطور بميثاقهم وقلنا لهم ادخلوا الباب سجدا وقلنا لهم لا تعدوا في السبت وأخذنا منهم ميثاقا غليظا فبما نقضهم ميثاقهم وكفرهم بآيات الله وقتلهم الأنبياء بغير حق وقولهم قلوبنا غلف بل طبع الله عليها بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا. وبكفرهم وقولهم على مريم بهتانا عظيما وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك من ما لهم به من علم إلا اتباع الظن وما قتلوه يقينا بل رفعه الله إليه وكان الله عزيزا حكيما. وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا. لوگوں آواز آ رہی ہے نا مجھے انفارم کر دیں. بیٹا آواز آ رہی ہے بہت ٹھیک ٹھاک بالکل. جی ٹھیک ہے. بظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا وأخذهم الربا وقد نهوا عنه وأكلهم أموال الناس بالباطل وأعتدنا للكافرين منهم عذابا أليما. لكن الراسخون في العلم منهم والمؤمنون يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك والمقيمين الصلاة والمؤتون الزكاة والمؤمنون بالله واليوم الآخر أولئك سنؤتيهم أجرا عظيما. إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وعيسى وأيوب ويونس وهارون وسليمان وآتينا داود زبورا ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك وكلم الله موسى تكليما. رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل وكان الله عزيزا حكيما. لكن الله يشهد بما أنزل إليك أنزله بعلمه والملائكة يشهدون وكفى بالله شهيدا. إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله قد ضلوا ضلالا بعيدا. إن الذين كفروا وظلموا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم طريقا إلا طريق جهنم خالدين فيها أبدا وكان ذلك على الله يسيرا. يا أيها الناس قد جاءكم الرسول بالحق من ربكم فآمنوا خيرا لكم وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما. يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق إنما المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه فآمنوا بالله ورسله ولا تقولوا ثلاثة انتهوا خيرا لكم إنما الله إله واحد سبحانه أن يكون له ولد له ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا. لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر فسيحشرهم إليه جميعا.
فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله وأما الذين استنكفوا واستكبروا فيعذبهم عذابا أليما ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا. يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا. فأما الذين آمنوا بالله واعتصموا به فسيدخلهم في رحمة منه وفضل ويهديهم إليه صراطا مستقيما. يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك وإن كانوا إخوة رجالا ونساء تضلوا والله بكل شيء عليم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم إن الله يحكم ما يريد. يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد ولا آمين البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا وإذا حللتم فاصطادوا ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب. حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق. اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشون اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا فمن اضطر في مخمسة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم. يسأل لهم قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما أمسكنا عليكم واذكروا اسم الله عليه واتقوا الله إن الله سريع الحساب. اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن محسنين غير مسافحين ولا متخذي أخدان ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين. يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. واذكروا نعمة الله عليكم وميثاقه الذي واثقكم به إذ قلتم سمعنا وأطعنا واتقوا الله إن الله عليم بذات الصدور. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر عظيم والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم. يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ هم قوم أن يبسطوا إليكم أيديهم فكف أيديهم عنكم واتقوا الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون. ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل وبعثنا منهم 12 نقيبا وقال الله إني معكم لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي وعزرتموهم وأقرضتم الله قرضا حسنا لو كفرن عنكم سيئاتكم ولو دخلنكم جنات تجري من تحتها الأنهار فمن كفر بعد ذلك منكم فقد ضل سواء السبيل. فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون الكلم عن مواضعه ونسوا حظا مما ذكروا به ولا تزال تطلع على خائنة إلا قليلا منهم فاعف عنهم واصفح إن الله
يحب المحسنين. ومن الذين قالوا إنا نصارى أخذنا ميثاقهم فنسوا حظا مما ذكروا به فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة وسوف ينبئهم الله بما كانوا يصنعون. الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم. لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم قل فمن يملك من الله شيئا إن أراد أن يهلك المسيح ابن مريم وأمه ومن في الأرض جميعا ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما يخلق ما يشاء والله على كل شيء قدير. وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله قل فلم يعذبكم بذنوبكم بل أنتم بشر ممن خلق يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما وإليه المصير. يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم على فترة من الرسل أن تقولوا ما جاءنا من بشير ولا نذير فقد جاءكم بشير ونذير والله على كل شيء قدير. وإذ قال موسى لقومه يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا وآتاكم ما لم يؤت أحدا من العالمين. يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين. قالوا يا موسى إن فيها قوما جبارين وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها فإن يخرجوا منها فإنا داخلون. قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهم ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموهم فإنكم غالبون وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. قالوا يا موسى إنا لن ندخلها أبدا ما داموا فيها فاذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون. قال رب إني لا أملك إلا نفسي وأخي فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين. قال فإنها محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض فلا تأس على القوم الفاسقين. واتل عليهم نبأ ابني آدم إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهم ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين. لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك إني أخاف الله رب العالمين. إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك فتكون من أصحاب النار وذلك جزاء الظالمين. فطوعت له نفسه فقتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين. فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه قال يا ويلتى أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخيه فأصبح من النادمين. من أجل ذلك قتل نفسا بغير نفس أو فساد ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا ولقد جاءتهم رسلنا بالبينات ثم إن كثيرا منهم بعد ذلك في الأرض لمسرفون. إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم. إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون. إن الذين كفروا لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه ليفتدوا به من عذاب يوم القيامة ما تقبل منهم ولهم عذاب أليم. يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها ولهم عذاب مقيم. والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم. فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح فإن الله يتوب عليه إن الله غفور رحيم. ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض يعذب من يشاء ويغفر لمن يشاء والله على كل شيء قدير. يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم
من الذين هادوا سماعون للكذب سماعون لقوم آخرين لم يأتوك يحرفون الكلمة من بعد مواضعه يقولون إن أوتيتم هذا فخذوه فإن لم تؤتوه فاحذروا ومن يرد الله فتنته فلا تملك له من الله شيئا أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم سماعون للكذب يكالون للسحت فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم وإن تعرض عنهم فلن يضروك شيئا وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط إن الله يحب المقسطين وكيف يحكمونك وعندهم التوراة فيها حكم الله ثم يتولوا من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء فلا تخشوا الناس واخشوني ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص فمن تصدق به فهو كفارة له ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون وقفينا على آثارهم بعيسى بن مريم مصدقا لما بين يديه من التوراة وآتيناه الإنجيل فيه هدى ونور ومصدقا لما بين يديه من التوراة وهدى وموعظة للمتقين وليحكم أهل الإنجيل بما أنزل الله فيه ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن ليبلوكم فيما آتاكم فاستبقوا الخيرات إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك فإن تولوا فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم وإن كثيرا من الناس لفاسقون أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين ويقول الذين آمنوا هؤلاء الذين أقسموا بالله جهد أيمانهم إنهم لمعكم حبطت أعمالهم فأصبحوا خاسرين يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين عزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والكفار أولياء واتقوا الله إن كنتم مؤمنين وإذا ناديتم إلى الصلاة اتخذوها هزوا ولعبا ذلك بأنهم قوم لا يعقلون قل يا أهل الكتاب هل تنقمون منا إلا أن آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل من قبل وأن أكثركم فاسقون قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت أولئك شر مكانا وأضل عن سواء السبيل وإذا جاءوكم قالوا آمنا وقد دخلوا بالكفر وهم قد خرجوا به والله أعلم بما كانوا
وترى كثيرا منهم سارعون في الإثم والعدوان وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يعملون لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يصنعون وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء وليزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا والقينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله ويسعون في الأرض فسادا والله لا يحب المفسدين ولو أن أهل الكتاب آمنوا واتقوا لكفرنا عنهم سيئاتهم ولدخلناهم جنات النعيم ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم منهم أمة مقتصدة وكثير منهم ساء ما يعملون يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس إن الله لا يهدي القوم الكافرين قل يا أهل الكتاب لستم على شيء حتى تقيموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليكم من ربكم وليزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا فلا تأس على القوم الكافرين إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئون والنصارى من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون لقد أخذنا ميثاق بني إسرائيل وأرسلنا إليهم رسلا كلما جاءهم رسول بما لا تهوى أنفسهم فريقا كذبوا وفريقا يقتلون وحسبوا ألا تكون فتنة فعموا وصموا ثم تاب الله عليهم ثم عموا وصموا كثير منهم والله بصير بما يعملون لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وما من إله إلا إله واحد وإن لم ينتهوا عما يقولون ليمسن الذين كفروا منهم عذاب أليم أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه والله غفور رحيم ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كانا يأكلان الطعام انظر كيف نبين لهم الآيات ثم انظر أنا يؤفكون قل أتعبدون من دون الله ما لا يملك لكم ضرا ولا نفعا وهو السميع العليم قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا لبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليهم اتخذوهم أولياء ولكن كثيرا منهم فاسقون لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون صدق الله العظيم. उज़्मा बाजी आ गई हुई है ना? अभी मैंने देखा था। उज़्मा आ तो गई हुई है। उज़्मा बोल नहीं रही। उज़्मा बाजी ने अनम्यूट तो किया है लेकिन उनकी आवाज़ नहीं अभी आ रही। सामिया बाजी भी आ गई है। रहील बाजी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। शबनम नहीं है?
शबनम बाजी ने पढ़ ली है तिलावत। अच्छा आज تو वो डॉक्टर पे गई کہ हुई है तो उन्होंने व्हाट्सएप के थ्रू पढ़ी है। वो اچھا रिकॉर्ड اور करके ना عظما मुझे सेंड कर गई थी तिलावत। اچھا تو عظما کدھر ہے آ گئی ہے हाँ जी वो आ गई हुई है। تو شروع نہیں کریں گی میں بھی اصل میں نا میری ذرا ایک دو وہ رشتہ دار آئے ہوئے ہیں اور بس ان کے ذرا ڈاکٹر کا وہ ہے مسئلہ ہے تو وہ ان کے ساتھ ذرا بیٹھی ہوئی تھی آج کیا کون سی وہ پڑھ رہے ہیں ہم لوگ چھٹا پارا راہیل یہ آرام سے کہو کہ عظما کو فون کر لے شاید وہ ایڈ ہو کے تو کہیں کام کرنے کے لیے چلی گئی ہو بول نہیں رہی نہیں وہ کہہ رہی ہیں کہ وہ بات کر رہی ہیں لیکن ان کی آواز نہیں آ رہی ہے وہ ان کو بتا دیا ہے۔ ہم نے آج چھٹا پارا پڑھنا ہے نا جی پڑھ ہاں لیا جی ہے ہاں جی بس اب اس کی ایکسپلینیشن شروع ہو۔ اچھا چلیں میں ہی پھر شروع کر لیتی ہوں ہیں جی میں ٹھیک ہے لیکن وہ میں کہہ رہی ہیں کہ نا وہ بات کر رہی ہیں لیکن ہمیں آواز نہیں آ رہی ان کی۔ اچھا ایسے کیسے ممکن ہے چلیں میں آپ پھر شروع کر پڑھ لیں ان کو لیتی ہوں ریکنیکٹ کا کہا ہے۔ میں پھر اس پڑھ کو لیتی ہوں اس چلیں کو اس کو دوبارہ کنیکٹ کر لے اپنا ایک دفعہ ہو کے میں بس شروع کر لیتی ہوں میں ذرا اپنا سبق کھول لوں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا يحب اللہ الجہر بالسوء الا من ظلم لا يحب الجہر بالسوء من القول الا من ظلم یہ چھٹا پارہ ہے 5 پارے ہم لوگ پڑھ چکے ہیں سورہ نساء کا یہ اختتامی حصہ اب انشاءاللہ آج ہم پڑھیں گے اور اس کی شروع اس طرح سے آواز آ ہو رہی رہی کہ چلو عظما آ گئی ہو تم جی آواز آ رہی ہے رلبہ جی آ رہی ہے اچھا جی اب آ رہی ہے۔ چلیں الحمد چلو شروع الحمدللہ کر لو الحمدللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من اهلي رب زدني علما اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتناب بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ چھٹا سپارہ لا یحب اللہ الجہر سے شروع ہوتا ہے۔ اب یہاں پر اللہ تعالیٰ جو ہے سورہ نساء کے اندر ایک بات ہمیں کلیئر کر رہے ہیں کہ انسان جو ہے وہ بد زبان اللہ کو بد زبانی پسند نہیں ہے بد گوئی پسند نہیں ہے یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ کسی پر ظلم کیا گیا ہو اور مظلوم ہے چاہے وہ مظلوم ہونے کی صورت میں اس کو ظلم کے خلاف آواز اٹھانے کی تو اجازت ہے لیکن سبحان اللہ یہ آیات پڑھ کے مجھے یہی سمجھ آ رہی تھی ان آیات کے اندر کہ اللہ تعالیٰ کتنے مہربان ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ایک پرسکون اور صاف ستھرا جب معاشرہ چاہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہر جگہ فرماتے ہیں کہ احسان کا معاملہ کرو۔ پیچھے بھی جو ہے ہم کئی جگہوں پر پڑھ چکے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ بہت سے معاملات پر اور بڑی بڑی تکلیفوں کے اوپر بھی درگزر اور معاف کرنے کا حکم دے رہے ہیں۔ تو یہاں بھی اللہ تعالیٰ یہی فرما رہے ہیں کہ مظلوم ہونے کی حیثیت سے اگرچہ بدلہ بھی لیا جا سکتا ہے اس کو اسی طرح جو ہے بات بھی کی جا سکتی ہے لیکن اگر کوئی بندہ برائی سے درگزر کر کے احسان کا معاملہ کر لے تو پھر اللہ تعالیٰ اس کے درجوں کو بھی جو ہے وہ بڑھا دیتا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ کی بھی ایک صفت وہی ہے اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے تو اللہ کی صفت کے ساتھ اگر ہم ریلیٹ کرتے ہیں تو کتنا خوبصورت اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ یہ احسان کا معاملہ کرایا ہے۔ حالانکہ اللہ حدیث پاک کا مفہوم بھی ہم پڑھتے ہیں کہ مظلوم کی دعا جو ہوتی ہے یا بد دعا جو ہوتی ہے وہ اللہ تعالیٰ فوراً جو ہے وہ قبول کر لیتا ہے یعنی کہ اتنا دل زخمی ہے اتنی تکلیف ہو رہی ہے لیکن اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اپنے نفس پہ قابو پاؤ اور معاف کر دو کیونکہ معافی کے اندر جو ہے وہ ایک خوبصورت شکل ہے کہ جس سے خوبصورت اور صاف ستھرا معاشرہ جو ہے وہ قائم ہو سکتا ہے اور اس کی بڑی مثال ہمیں قرآن پاک میں بھی مل جاتی ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے جب ان پر کتنی بڑی تہمت جو ہے اس کا واقعہ ہوا تھا اور لگائی گئی تھی
اور اس کے بعد جب ساری چیزیں کلیئر ہو گئی تو حضرت ابوبکر کے بارے میں سب کو ہی معلوم ہے کہ آتا تھا کہ کس طرح وہ جو وظیفہ جو ہے وہ مستاق کا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو ہے وہ انہوں نے وظیفہ رکھا ہوا تھا، تو ان کو لگا کہ میں اس کا وظیفہ ہی ختم کر دوں، لیکن اللہ کے حکم آنے پر انہوں نے وظیفے کو زیادہ بڑھا دیا، جو ان کو وہ منتی جو ان کی مدد جو ہے وہ کیا کرتے تھے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کا یہ دین اسلام اتنا خوبصورت مذہب ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ سزا کی پوری طاقت ہونے کے باوجود، اور اس کی ایک بہت بڑی مثال دن رات ہمیں ملتی ہے کہ جو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہمیں کس طرح جو ہے وہ معاف کر رہے ہیں، ہماری کتنی غلطیوں پر اور کتنے ظلم زیادتیاں ہم لوگوں پر کر رہے ہیں، کتنی ظلم زیادتیاں ہم اپنے جانوں کے اوپر کر رہے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ جس طرح معاف کرے تو اللہ تعالیٰ ہمیں یہ کہتا ہے کہ تم بھی اسی طرح میری صفت کو اپناتے ہوئے جو ہے وہ میرے بندوں کو معاف کر دو۔ اور اسی طرح جو آگے اللہ تعالیٰ قرآن جو لوگ اللہ کفر کا جو رسولوں کا کفر کرتے ہیں یعنی اور ان کے درمیان تفریق کرتے ہیں، تو یہاں پر ایک جگہ پر میں اس کی تیاری میں پڑھ رہی تھی، سن رہی تھی کہ ایک چیز تو ہوتی ہے کہ ہم پڑھتے ہیں کہ رسولوں میں تفریق نہیں کرنی، یعنی ان میں کوئی فرق نہیں کرنا، تبھی اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے رسول ہیں اور اللہ ہی کی بات اور شریعت کے احکامات جو ہے وہ لوگوں تک پہنچاتے ہیں۔ لیکن اس کے اندر ایک چیز یہاں پر جو بتائی گئی کہ اللہ اور اللہ کے رسول میں تفریق کرنا، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے جب وحی نازل کر دی وہ اللہ پہ تو ایمان لے، مطلب اللہ کی تو مان لیتے ہیں کہ ٹھیک ہے اللہ کی کتاب ہے، اب بس ہم اس کو خود سمجھیں گے، رسولوں کو وہ نہیں مانتے، یعنی رسولوں کی جو ہے وہ ان کو ڈینائی کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان کے لیے کہتے ہیں کہ وہ کٹر کافر ہیں۔ یعنی جن لوگوں نے اللہ اور اللہ کے رسول، یعنی ہمیں تو الحمدللہ ایز اے مسلمان اور الحمدللہ ہمارے عقائد بہت کلیئر ہیں کہ ہم نے اگر قرآن کو ماننا ہے تو قرآن کے ساتھ ہم حدیث اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کو بھی مانتے ہیں، لیکن جو اس کا انکار کرنے والا ہے اور صرف قرآن کے احکامات کو لے کر چلتا ہے کہ ہم خود اس کتاب کو پڑھ کر سمجھ کر اور عمل کر لیں گے، تو یہاں پر اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ بہت بڑی ان کی بھول ہے اور وہ پکے کافر، اور ان کے لیے اللہ تعالیٰ پھر سزا جو ہے وہ دیتا ہے۔ اور میں جب بھی اس قرآن پاک کو پڑھ کے تیاری کر رہی ہوتی ہوں تو الحمدللہ آج کل بھی دور قرآن صبح اللہ کی توفیق سے جو ہے وہ لے رہی ہوں، تو اس کے اندر میں ایک چیز جو بہت زیادہ مجھے اٹریکٹ کرتی ہے، اللہ تعالیٰ کی مہربانی کی، اللہ کی رحم کی، اور اللہ تعالیٰ جو ہمیں انیشیٹو دے رہے ہوتے ہیں کہ جہاں جہاں اللہ تعالیٰ جنت کا ذکر کرتے ہیں اس کے ساتھ جہنم کا ذکر کر دیتے ہیں، اور جہاں جہنم کا ذکر ہوتا ہے وہاں پر اللہ تعالیٰ جنت کا ذکر بھی کر دیتے ہیں، اور اسی طریقے سے جب اللہ تعالیٰ کفار کا ذکر کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ وہاں پر جو ہے وہ ایمان والوں کا بھی ذکر کر دیتے ہیں کہ کفر کرنے والی کی سزا دے یہ ہے، لیکن اگر میرا بندہ میرے ساتھ یہ معاملے اور اس طرح دین کا اور میری فرما برداری کرے گا تو اس کا کیا معاملہ ہوگا۔ تو اسی طرح یہاں پر اللہ تعالیٰ دونوں چیزوں کو آیت نمبر 182 میں 81 میں فرما دیتے ہیں کہ جو نہیں مانتا وہ تو جو ہے یہ کٹر کافر ہے، اور ماننے والا جو ہے وہ پھر اللہ کہتا ہے کہ اس کو میں اجر دوں گا، یعنی ہمیں انیشیٹو دے رہے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ لالچ دے رہے ہوتے ہیں بندے کو کہ بندے یہ کر لو گے تو یہ تم کو جو ہے وہ ملے گا۔ جیسے ہم اپنے گھر کے ماحولوں اور حالات میں بھی دیکھیں کہ ہم اپنے گھر کے بچوں کو اور ان کو یہ لالچ دے رہے ہوتے ہیں، اچھا یہ کرو گے نا تو پھر یہ ملے گا۔ تو اللہ تعالیٰ ہم انسان کو، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہمارا مینوفیکچرر ہے، اللہ ہمیں بنانے والا ہے، ہماری پوری جان کو اللہ کو پتہ ہے، جیسے کہ ہم کوئی بھی الیکٹرانک آئٹم لیتے ہیں یا کچھ بھی چیز ہم خریدتے ہیں تو اس کے ساتھ ہماری ایک گائیڈ بک آتی ہے، اور اسی مینوفیکچررز کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ جو مشین جو ہے یہ کس طرح چلے گی، اس کے اوپر اتنا بوجھ ڈالیں گے تو خراب ہو جائے گی، اتنا چلائیں گے تو وہ ٹھیک چلے گی، اس کی ایک گائیڈ بک ہوتی ہے جس کے تھرو جو ہے وہ ہم اس کو پراپرلی جو ہے وہ اس کو یوز کر سکتے ہیں، اور اس کے اگر اس کے الٹا سیدھا یوز کرتے ہیں تو وہ خراب ہو جاتی ہے۔ تو کیونکہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بنانے والے، اللہ تعالیٰ کو پتا تھا کہ یہ میرا جو بندہ ہے نا اس کو تھوڑی تھوڑی لالچ دیتے رہنا پڑے گا جس سے یہ نیکیوں کی طرف اس کو ترغیب مل سکتی ہے۔ تو جگہ جگہ قرآن پاک میں یہ بڑا ہی اللہ تعالیٰ کا ایک اسلوب ہے، طریقہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دے رہا ہوتا ہے کہ بس میرا بندہ کس طریقے سے جو ہے وہ میرے راستے پر چل جائے۔ اور آگے پھر یہی اللہ تعالیٰ اس کے اندر پھر ایک بات جو فرماتے ہیں کہ کس طرح جو اہل کتاب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی جو ہے وہ بار بار یہ مطالبہ کیا کرتے تھے کہ جیسے موسیٰ علیہ السلام سے کیے تھے، اور یہ دکھاؤ، ایسے کرو، مطلب کہ اس سے ایک بات سمجھ آتی ہے، یہ جو آیت نمبر 153 154 کے اندر آتا ہے کہ کس طریقے سے انسان جب کوئی بات نہیں کرنا چاہ رہا ہوتا پوری تو اس کے اندر بحث و مباحثے کرتا ہے۔ بہت دفعہ جو ہے ایسے معاملات ہوتے ہیں کہ جب انسان کوئی چیز کرنا نہ چاہ رہا ہو تو اس کے اندر حجتیں نکالنا شروع کر دیتا ہے، کیوں، کیا اور کیسے، جبکہ ایز اے مسلمان ہمارا ایک فیتھ، ہمارا ایک بلیو ہو کہ بس میرے اللہ کا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم آ گیا اور میں نے اس کو پورا کرنا ہی کرنا ہے، اب اس کے اندر میں نے چوں چرا نہیں کرنی، کیوں، کیا، کیسے نہیں کرنا۔ لیکن کیونکہ ہم سارے واقعات کے اندر پڑھتے ہیں
اور جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے تو پھر بنی اسرائیل کو 9 معجزات بھی دیے تھے موسیٰ علیہ السلام کو جو ہے، اور دیکھنے کے باوجود ان کی حق دھرمی اور نافرمانی. تو یہ وہی چیز ہے کہ جب انسان کوئی کام نہیں کرنا چاہتا تو اس کے اندر مستقل وہ بحث و مباحثے کرتا ہے کہ کسی طرح وہ کام سے، یعنی وہ اصل سے ہٹنے کے لیے سارے معاملات جو ہے وہ کرتا ہے. اور کس طرح پھر اللہ تعالیٰ یہاں پر بنی اسرائیل کو طور پہاڑ کو ان کے اوپر اٹھایا. ان کو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اس کے اندر آیات نمبر 154 155 کے اندر بھی اللہ تعالیٰ یہی فرماتے ہیں کہ کس طرح اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میرے بندے میرا حکم مانو اور میرے آگے عاجزی اور انکساری کا معاملہ کر لو. جس طرح کہ انہوں نے سب کا قانون توڑا، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو جب بنی اسرائیل کو کہا کہ تم اس بستی میں داخل ہو جاؤ، اللہ تعالیٰ نے ان کو بار بار، ہم قرآن پاک میں یہ بات پڑھتے ہیں کہ کس طرح جو ہے وہ تمہیں فتح ہوگی، بس تم نے اللہ کا حکم ماننا ہے. اور ہر کام کا ایک طریقہ کار اللہ تعالیٰ نے ہمیں سکھا دیا قیامت تک آنے والے لوگوں کو کہ کیا کرنا ہے. جب بھی کوئی کام کرنا ہے اللہ کے آگے عاجزی اور انکساری کے ساتھ کرنا ہے کہ اللہ جی، اللہ کو سب کچھ سمجھنا ہے، اپنے آپ کی بڑائی نہیں. میں ہمیشہ یہ بات کرتی ہوں کہ جب ہم کہتے ہیں نا کہ کوئی ہم سے کوئی بات کرتا ہے، کوئی ہم سے کوئی مشورہ لیتا ہے اور وہ کام اچھا ہو جاتا ہے، تو ہم کیا کہتے ہیں، یا ہم کوئی بڑا اچھا کام کر لیتے ہیں تو ہوتا کیا ہے، دیکھا میں نے کہا تھا نا، کہ میں نے مشورہ دیا تھا نا. تو ہمارا دماغ جو ہے نا وہ اپنے آپ پہ فخر کرنا شروع کر دیتا ہے کہ جی میں بڑی چیز ہوں، میرا دماغ بہت اچھا ہے، میرے مشورے سے یہ کام اتنا اچھا ہو گیا، جب بھی میں مشورہ دیتی ہوں تو یہ بہت اچھا ہو جاتا ہے. جبکہ اللہ کہتا ہے کہ سارے کاموں کو دلوں میں ڈالنے والا، عقل دینے والا، اچھا شعور دینے والی اللہ کی ذات ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ بھی کہتا ہے، یہاں پر بھی ان کو یہی حکم ہوا تھا کہ اللہ کے آگے سجدہ زیر ہوتے ہوئے، اللہ کے آگے عاجزی اور انکساری. ہم پورے قرآن پاک میں جب انبیاء کے واقعات پڑھتے ہیں تو سارے معاملات کے اندر، ابھی ہم سورہ بقرہ بھی پڑھ رہے ہیں اپنے دور قرآن میں، تو ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں یہی بات پڑھ رہے ہیں کہ جی وہ بناتے جا رہے تھے، بیت اللہ کی تعمیر کرتے جا رہے تھے، اور ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ سے مانگ رہے تھے. یعنی جب ہم اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے آگے جو ہے وہ جھک جاتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ہمیں وہ سب کچھ پرووائڈ کرتے ہیں کہ جو ہم چاہ رہے ہوتے ہیں. اور لیکن اللہ تعالیٰ نے جب انہوں نے عہد شکنی کی، بات نہ مانی، کس طرح اللہ تعالیٰ کی آیات کو جھٹلا کر متعدد پیغمبروں کو ناحق قتل کیا، اور یہی کہتے تھے کہ ہمارے دل غلافوں میں جو ہے وہ محفوظ ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ نے تو ان کے دلوں پر ٹھپا لگا دیا. اتنی نعوذ باللہ، اللہ معاف کرے، کتنی زیادہ وعید اللہ تعالیٰ کی آتی ہے کہ ایسے دل، جس کو سورہ بقرہ میں اللہ فرماتا ہے کہ میں نے ان دلوں پر مہر لگا دی ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو 3 راستے بتا دیے، آنکھ، کان اور دل. آنکھیں دیکھتی ہیں، کان سنتے ہیں، اور دل اس بات کی اثر لیتا ہے. اچھی چیزیں دیکھتے ہیں تو اچھے اثرات آتے ہیں، اور بری چیز دیکھ کے برے اثرات جو ہے وہ ہمارے دل کے اندر جو ہے وہ ثبت ہو جاتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ دلوں پر ٹھپا، کہ جیسے ہم کہتے ہیں کہ سٹیمپ، نہ کوئی چیز اندر جا سکتی ہے اور نہ کوئی چیز باہر آ سکتی ہے. تو کتنی زیادہ ڈرانے والی یہ آیات ہیں کہ اگر خدا نخواستہ دلوں پر ٹھپا لگ گیا، اور وہ دلوں پر ٹھپا کب لگتا ہے کہ جب ہم اپنی غلطیوں پر اور اپنی کوتاہیوں کے اوپر جو ہے وہ مستقل جو ہے قائم رہتے ہیں، ڈٹے رہتے ہیں، ڈھٹائی رہتی ہے کہ ہم غلط نہیں ہیں اور اپنی غلطی کو غلط نہیں سمجھتے، تو پھر ہمارے لیے یہ مسائل جو ہے وہ آ جاتے ہیں. اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ اسی سورہ نساء کے اندر پارہ نمبر 6 کے اندر اللہ تعالیٰ آیت نمبر 154 155 156 کے اندر اللہ بتا رہے ہیں کہ کس طریقے سے جو ہے وہ لوگ کفر میں اتنا بڑھ گئے کہ انہوں نے حضرت مریم علیہ السلام کے اوپر جو ہے وہ تہمت لگا دی. اور نعوذ باللہ یہی تھا کہ خدا نہ خواستہ وہ کسی سے ملتی ہیں، اور اللہ معاف کرے، اللہ نعوذ باللہ کہ یہ کسی غلط گناہ کا جو ہے وہ جو ہے ان کے اوپر بہتان لگایا گیا کہ عیسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ پیدا ہوئے. اور منافقین اس کے اندر بہت زیادہ جو ہے وہ اس کے اندر جو ہے وہ شامل تھے، اور انہوں نے یہ خود ہی کہا کہ ہم نے مسیح عیسیٰ ابن مریم رسول اللہ کو قتل کر دیا ہے. یہاں پر اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو جو ہے وہ سمجھتے ہیں کہ سولی پر چڑھا دیا، لیکن اللہ تعالیٰ کے رسول کو قتل نعوذ باللہ کر دیا، جبکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نہ قتل کیا، نہ صلیب چڑھایا، بلکہ مشتبہ کر دیا. بہت سی چیزیں اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں بھی ہے، جیسے ہم کچھ آیات مشتبہات والی بھی پڑھتے ہیں، کچھ ہم محکمات بھی پڑھتے ہیں، اور بہت سی چیزیں جو ہے جیسے قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ انہی چیزوں سے جو ہے وہ بندہ گمراہی بھی لے سکتا ہے، اور انہی چیزوں سے بندہ ہدایت بھی لے سکتا ہے. تو یہی معاملہ ہو گیا کہ ان کے ڈفرینٹ گروہز بن گئے، ان کے گروپس بنے، جن گروپس میں کہ کوئی کہتا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اٹھا لیا ہے، کوئی کہتا تھا اللہ تعالیٰ عیسیٰ علیہ السلام نے جو ہے وہ سولی چڑھ کر
ہمارے گناہوں کا کفارہ ادا کر دیا ہے۔ یعنی یہ ایک اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے یہ ایسا معاملہ کر دیا، مشتبہ کر دیا کہ جس کی وجہ سے ان کے لیے آزمائش آئی۔ ہر چیز کے اندر اگر ہم دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے، کیونکہ اللہ نے بتا ہی دیا تھا کہ اللہ میرے بندے تجھے تو میں آزمائش کے لیے دنیا میں بھیج رہا ہوں، تمہارا ایک امتحان ہے اس دنیا کے اندر، جو امتحان میں کامیاب ہو جائے گا تو اس کے لیے جنت ہے، اور جو ناکام ہو جائے گا اس کے لیے سزا جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے رکھ دی ہے۔ اللہم لا تجعلنا منہم۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں بھی ان کے لیے مشتبہ کر دیا کہ یعنی اب دیکھو، گھومو، اپنی عقلیں دوڑاؤ، تمہیں دیکھتا ہوں کہ تم کہاں تک جو ہے وہ پہنچتے ہو۔ اور بہت سے ان کے بارے میں جن لوگوں نے اختلاف کیا وہ شک میں مبتلا ہیں، اور ان کے گمان ہی کی پیروی ہے کہ انہوں نے مسیح کو یقین کے ساتھ قتل نہیں کیا، بلکہ اللہ نے ان کو اپنی طرف اٹھا لیا ہے۔ اب یہاں پر اللہ تعالیٰ نے جو عیسیٰ علیہ السلام کو، جیسے ہم شروع سے ایک بات پڑھتے آئے ہیں اور ہمیں یہ اس سے تھوڑا سا ایک یاد دہانی ہو جاتی ہے کہ آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بغیر ماں باپ کے پیدا کیا، عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بغیر باپ کے پیدا کیا، اور ہم جیسے انسانوں کو اللہ تعالیٰ نے ماں باپ کے وسیلہ بنا کر جو ہے وہ ہمیں اس دنیا میں لے کر آئے۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں آیت نمبر 187 میں یہی فرما رہے کہ اللہ عزیز اور حکیم، یعنی اللہ زبردست طاقت رکھنے والا ہے۔ اللہ کسی کو ایسے ہی اٹھا لے، اللہ کسی کو سزا دے دے، اللہ کسی کو کس طریقے سے پیدا کر دے۔ تو یہ ساری کی ساری طاقتیں، یہ ساری چیزیں بتانے کا مقصد ہی اللہ تعالیٰ کا ہے کہ میرے بندے تم ہو کیا چیز، تمہیں تو اللہ تعالیٰ نے ایک حقیر بوند سے بنایا تھا اور تم بڑے بن کر بیٹھے ہوتے ہو، تم فتوے دے رہے ہو، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے تو ہمیں آزمائش کے لیے یہ معاملے کیے۔ اور پھر اہل کتاب میں سے کوئی ایسا نہ ہوگا جو اس کے پاس، یہاں پر آگے اللہ تعالیٰ اس بات کو کلیئر کر رہے ہیں کہ قیامت سے پہلے جب بھی ہم اس کی تفاسیر پڑھتے ہیں تو ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ اہل کتاب میں سے سب کے سب لوگ موت سے پہلے ایمان لے آئیں گے، اور قیامت کے روز وہ اس پر گواہی دیں گے۔ کہتے ہیں نا کہ جو عیسائیت میں جو ڈفرینٹ فرقے بٹے ہوئے ہیں، جو ڈفرینٹ ان کے جو ہے وہ عقائد ہیں، تو وہ قیامت سے پہلے آنے سے پہلے وہ سب ایک ہی بات کے اوپر جو ہے وہ متفق ہو جائیں گے، یعنی ان کی ساری کنفیوژن جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے جو ہے وہ دور ہو جائیں گی۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ نے یہاں پر سود کی بات کی کہ ناجائز طریقوں سے سود جو لینا منع کیا، لوگوں کے مالوں کو ناجائز طریقوں سے کھانا، یہ وہ جو بنی اسرائیل کی جو ایک کچھ خصلتیں تھی، اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ یہاں پر جو ہے وہ ذکر فرما رہے ہیں۔ سود کیا ہے؟ بیسکلی اگر ہم احادیث مبارکہ کو پڑھیں، ہم اللہ تعالیٰ کے فرائض کو، اللہ تعالیٰ کی حدود کو پڑھیں، مکروہات کو پڑھیں، تو ایک بات جو کلیئر ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ جو اتنا خوبصورت مذہب اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے، اس کے اندر اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کسی بندے کو کوئی نقصان نہیں پہنچنے دیتا، کسی بندے کو کوئی تکلیف میں نہیں کرتا۔ اگر ہم حدیثوں کو، فقہی مسائل کو ہم پڑھتے ہیں نا، تو اس سے اتنی کلیئرٹی آتی ہے کہ سبحان اللہ تعالیٰ جو ہے کیا معاملہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کسی بندے کو کوئی نقصان نہیں پہنچانے دیتے کسی کو۔ تو یہ سود ہے کیا چیز؟ اللہ تعالیٰ نے سود کیوں منع کیا؟ کیونکہ اس سے کسی کو بہت فائدہ ہو رہا ہے اور کسی کو نقصان ہو رہا ہے۔ مال کو ناجائز طریقوں سے کھانا، یعنی کہ کسی سے اس کا مطلب حق سے زیادہ جو ہے وہ لینا، یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے منع ہی اس لیے کی کہ میرے بندے کوئی بھی جو ہے وہ کوئی نقصان نہ اٹھائے۔ اور پھر آگے جو اللہ پاک چیزوں کو، جیسے کہ ہم پڑھتے آ رہے ہیں کہ بنی اسرائیل نے اپنی مرضی سے جو ہے وہ چیزیں حرام کر دی تھی کہ اپنے اوپر، جو کہ اللہ تعالیٰ نے حلال کی تھی۔ تو یہاں بھی اگر ایک بات ہمارے ذہنوں میں کلیئر ہو جائے کہ بیسکلی بات کیا ہے، ہم اپنی زندگیوں کا جائزہ اس کے اندر لے لیں، کیونکہ پورا قرآن تو مجھے اور آپ کو وہ اصول دے رہا ہے کہ ہم نے اپنی زندگیوں کو کیسے ٹھیک کرنا ہے۔ یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے مثالوں کے ذریعے سمجھا رہے ہیں کہ کیا ہے حرام اور حلال۔ ہم اپنی زندگیوں کا جائزہ لیں کہ ہماری زندگیوں میں حرام، ہم نے اللہ تعالیٰ نے جو ہمارے لیے حلال کیا، ہم اپنی مرضی سے اس کو جو ہے وہ حرام، آج کل یہ بہت زیادہ یہ جو بائیکاٹ کی چیزیں ہو رہی ہیں، اس میں بہت سے زیادہ لوگوں کو جو کہنا چاہیے کہ بہت سے لوگوں سے یہ سن رہے ہیں یہ چیز حرام ہے، یہ کمپنی حرام ہے۔ تو ہمیں تھوڑے سے اپنے الفاظوں کو ذرا سوچ سمجھ کے ہر چیز کے لیے نکالنا چاہیے کہ حرام وہ ہے جو اللہ نے حرام کر دیا، اور حلال وہ ہے جو اللہ نے حلال کر دیا۔ ہاں سچویشنز ڈفرینٹ ہوتی ہیں، حالات فرق ہوتے ہیں، اس حالات میں کس چیز کو استعمال کرنا ہے۔ جس کی بہت بڑی مثال اگر ہمیں ہم دیکھیں تو آج کا رمضان المبارک ہے جو الحمدللہ اللہ کی توفیق سے ہم سب کو ملا ہے۔ تو اس رمضان میں کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے تمام حلال چیزیں ہمارے لیے کچھ ٹائم کے لیے حرام کر دی ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا کہ میرا بندہ میرے لیے کتنا اپنے نفس کے اوپر قابو پا سکتا ہے، مجھے راضی کرنے کے لیے اپنی کتنی حلال چیزوں کو اللہ کے حکم سے جو ہے وہ اپنی ذات کے اوپر
روک سکتا ہے. تو یہاں بنی اسرائیل نے تو جان بوجھ کے اپنے اوپر جو ہے وہ چیزوں کو حرام کر لیا تھا جو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے حلال کی، تو اللہ نے حرام کر دیا. اللہ نے کہا ایسے تو ایسے ہی صحیح. تو جو کافر لوگ، اللہ کہتا ہے کہ ان کے لیے جو دردناک عذاب ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ پھر آیت نمبر 162 کے اندر فوراً ایک آگے جو ہے وہ بندے کو تسلی دے دیتے ہیں کہ جو پختہ علم رکھنے والے ایماندار ہیں، اللہ تعالیٰ پر ایمان لاتے ہیں، اور جو نازل کی گئی اور جو تم سے پہلے، تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے اس طرح ایمان لانے والے اور نماز اور زکوٰۃ کی پابندی کرنے والے، اللہ اور روز آخرت پر سچا عقیدہ کرنے والے، اللہ کہتے ہیں ضرور اجر عظیم عطا کریں گے. اللہم اجعلنا منہم. کہ ہم غلط فہمیوں میں، ہم بحثوں باعثوں میں پڑھ کر ہم جب اصل سے ہٹ جاتے ہیں، ہم فرائض سے ہٹ جاتے ہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ کی پکڑ ہوتی ہے. لیکن اگر ہمارا فوکس اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور یہ کتاب اور ان چیزوں کے اوپر ہوگا تو ہم نہیں بھٹکیں گے. اس کی ایک اگر ہم اس طرح سمجھ لیں کہ اللہ تعالیٰ نے مومن کے لیے، مسلمان کے لیے 24 گھنٹے عبادت کے بنا دیے، کہ ہم کھانا بھی عورتیں پکا رہی ہیں اس نیت سے کہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ اپنے گھر والوں کو کھلانا ہے، تو ہمارے کو وہ بھی اجر مل رہا ہے. اسی طرح ہم صفائی، نصف ایمان ہے، ہم صفائی رکھتے ہیں، ہم اپنے گھر والوں کا خیال کرتے ہیں، ہم اپنے بچوں کی تربیت کرتے ہیں، ہم لوگوں سے ملتے ملاتے ہیں، ہم بیماروں کی تیمارداری کرتے ہیں. ساری چیزیں ہمارے لیے جو ہے وہ عبادت بن جاتی ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے، کہ اللہ کہتا ہے کہ میرے بندے، کہ بس تو میرے کہنے پر چل دے، میرے کہنے پر جو ہے وہ کر لے، اس کی پابندی کر لے. تو اللہ تعالیٰ، کیونکہ ایمان کیا چیز ہے، اگر ہم ایمان کو ہی جلدی سے بس دیکھ لیتے ہیں کہ ایمان کیا ہے، اقرار باللسان، تصدیق بالقلب، اور اس کے لیے اگر تھرڈ پوائنٹ آپ ایڈ کر لیں تو اعمال بالارکان، کہ یعنی اقرار زبان سے کیا، دل سے اس کی تصدیق کر دی، اس کے بعد کیا کیا. پتہ کیسے چلے گا کہ جی ہم ایمان والے ہیں؟ ہم جب اپنے عمل کریں گے، ہم اپنی اعمال سے جو ہے وہ پتہ چلے گا کہ ہاں یہ مسلمان ہے اور یہ اللہ کو ماننے والا ہے اور سچا عقیدہ رکھنے والے ہیں. تو اللہ تعالیٰ انشاءاللہ ہمیں ضرور اجر عظیم سے جو ہے وہ نوازیں گے. اور پھر اللہ تعالیٰ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جب یہ وحی بھیجی گئی، جس طرح اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ اپنے پیغمبروں پر بھیجی تھی، وہ بڑی خوبصورت بات ڈاکٹر اسرار صاحب کی جب میں سن رہی تھی تو انہوں نے یہ بات کی، اور واقعی اتنا زبردست یہ بات لگی کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر دیکھیں کتنے انبیاء کا نام لیا ہے، ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب، اولاد یعقوب، عیسیٰ، ایوب، یونس، ہارون، سلیمان، داؤد، یہ ساروں کا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، کہ یہ کہتے ہیں کہ یہ گلدستہ ہے. جیسے کہ وہ گلدستہ کیا بنتا ہے، خوبصورت سے پھولوں کو ہم جمع کرتے ہیں نا تو بہت خوبصورت لگتا ہے. تو یہ گلدستہ ہے، اللہ تعالیٰ نے جو ہے یہاں پر اکٹھے کتنے انبیاء کا جو ہے وہ یہاں پر ذکر فرما دیا کہ یہ کون لوگ تھے، اللہ کی طرف سے بھیجے ہوئے لوگ تھے. اور اللہ تعالیٰ کے اور ایسے بھی بہت سے رسول ہیں جن کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں نہیں کیا. اور اللہ تعالیٰ، اب اگر آپ دیکھیں نا یہ جو آیات آتی ہیں، آیت نمبر 163 64، تو کہتے ہیں کہ یہ فلسفہ نبوت ہے کہ رسول بھیجے کیوں گئے، اللہ تعالیٰ نے ان سارے لوگوں کو کیوں بھیجا، اللہ کا مقصد کیا تھا. اللہ کا مقصد تو ہم سب کو ہی معلوم ہے کہ انسان کا امتحان لینا ہے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نا، وہ کہتے ہیں نا کہ جب ہم کچھ پڑھتے ہیں، اسکول میں پڑھتے ہیں، پڑھائی کرتے ہیں، پڑھایا اس لیے جاتا ہے، اس کے بعد امتحان ہوتا ہے کہ کتنا سمجھ آئی اور کتنا سمجھ نہیں آئی. تو یہاں پر اللہ جو کہتا ہے کہ اللہ نے ہمیں سننے کی جو ہے وہ صلاحیت دی، دیکھنے کی صلاحیت دی، اللہ تعالیٰ نے عقل دی، اشرف المخلوقات بنایا. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ سب کچھ دینے کے بعد جو ہے وہ ہمارا امتحان لیا کہ کس طرح خلا نے خیر بتا دی، شر بتا دی، اس قرآن کے تھرو، انبیاء کے تھرو صحیح غلط سمجھا دیا. اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ بنیادی چیزوں کی وجہ سے پھر ہمارا معاوضہ بھی کیا، اور کہ اب یہ امتحان ہے کہ اب بندہ جو ہے وہ نیکی اور بدی کی طرف جاتا ہے، نیکی کی طرف جاتا ہے یا بدی کی طرف جاتا ہے. اور اتنی زبردست بات، ایگزامز، دنیا کے ایگزامز میں تو کیا ہوتا ہے، ہم تیاریاں کرتے ہیں، پوری بکوں کے رٹے لگاتے ہیں، پاس پیپر میں سے یہ کویسچن آ جائے گا، یہ کویسچن آ جائے گا. لیکن یہ ایسی اللہ تعالیٰ کی شان ہے، اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ ہمارا پیپر ہی آؤٹ کر دیا. اللہ تعالیٰ نے بتا دیا میرے بندے یہ تیرے پاس آئے گا، سوال تو نے بس اس کے جواب تیار کر کے لانے، اپنی زندگی کو ہے اس کے مطابق بنانا ہے. اور یہ سارے سوالوں کے جواب کیا ہیں، ہمارے اعمال. ہم اس طرح اعمال کریں گے، اور یہ وہ رسول تھے کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے یہ ساری باتیں سکھانے کے لیے، اللہ تعالیٰ تو کتاب بھی اتار دیتے، کوئی فرق ہی نہ پڑتا. اللہ کہتے ہیں میں نے کتاب تو دے دی ہے. اور سب سے بڑی جو عہد الست اللہ تعالیٰ نے تمام ارواح سے جو ہے وہ عالم جو ہے ارواح کے اندر لے لیا تھا، تو اس کی بدولت اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں نے تو حجت تمام کر دی ہے، تم ساری روحوں سے تو تمہارا سے وعدہ لے ہی لیا ہوا ہے. اب اگر کوئی رہ جاتا ہے،
کوئی ایمان نہیں لاتا، کوئی اللہ کی نافرمانی کرتا ہے، تو پھر قیامت کے دن اس کا محاسبہ ہوگا۔ لیکن اللہ تعالیٰ جو ہم سے 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے، اللہ نے ہمارے لیے اتنے انبیاء مبعوث کر دیے کہ جو ہمیں بتاتے رہے کہ یہ بات صحیح ہے، اس میں خوشخبری ہے اللہ کی طرف سے، اور اس میں جو ہے اللہ تعالیٰ کی وعید ہے۔ یعنی کس طریقے سے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے جو ہے وہ رسولوں کو بھیج کر بھی حجت کو اور زیادہ مضبوط کر دیا، کہ اب دیکھتے ہیں کہ پھر جیسے کہ ہم سورہ بقرہ کے اندر پڑھتے ہیں، امت وسط اللہ تعالیٰ نے ہم کو بنا دی ہے، اور وہ امت جو قیامت کے دن جو ہے وہ انبیاء کی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گواہی دے گی کہ یہ جو ہے سچے نبی تھے، جنہوں نے ہمیں بتایا کہ انبیاء آئے تھے، اور انبیاء نے جو ہے وہ اپنی قوموں تک اللہ کی بات کو جو ہے وہ پہنچایا تھا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں کہ کس طریقے سے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کفایت کرتا ہے گواہی کے اوپر، کس طرح لوگ جو ہے کفر اور بغاوت کا طریقہ اختیار کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ وہ کہتا ہے کہ میں ان کو ہرگز جو ہے وہ معاف نہیں کروں گا۔ اور کس طرح آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ رسولوں کو تمہارے پاس پیغمبر جو حق لے کر آیا تھا اور حق لے کر آیا، ایمان لے آؤ، وہ تمہارے لیے بہتر ہے، اور اگر انکار کرتے ہو تو جان لو آسمان زمین میں جو کچھ ہے وہ سب کا سب اللہ تعالیٰ کا ہے، اللہ جاننے والا بھی ہے اور حکیم بھی ہے۔ ہم اگر تھوڑا سا اس کے اوپر فوکس کریں، ہر تھوڑی دیر کے بعد اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ بار بار اپنی طاقت، اپنی کیا کہنا چاہیے اس کو، کائنات کا جو مالک ہے، اپنی ربوبیت ہمیں بتاتا ہے کہ اللہ ہے کون۔ ہم اپنے بچوں کو گھر میں بتاتے ہیں نا کہ میں امی ہوں، میں ماں ہوں، آپ میری بات نہیں مانتے، آپ میرا کہنا نہیں مانتے، یعنی کہ سارا اختیار تو میرے ہاتھ میں۔ اللہ تعالیٰ پورے قرآن کے اندر ہر تھوڑے احکامات کے بعد جو ہے وہ ہمیں کیا بتاتا ہے کہ اللہ ہی کے لیے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے۔ تو کتنی بڑی چیز اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو بار بار یہ یاد دہانی کراتے ہیں کہ میرے بندے، سب کچھ میرے ہاتھ میں ہے، ساری چیزیں میرے اختیار میں ہے، تو کچھ بھی نہیں ہے، تیرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، پھر کس چیز کے اوپر اتنا جو ہے وہ اکڑ کے جو ہے وہ چلتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ ہم پر رحم فرمائے، اور واقعی اللہ کی جو قدرتیں ہیں، اللہ تعالیٰ بار بار قرآن میں فرماتے ہیں غور و فکر کرو ان چیزوں کے اوپر تو تم اللہ تعالیٰ کو جان لو گے۔ اور اس کے لیے ہمارے پاس ایک بہت بڑی مثال ابراہیم علیہ السلام کی بھی آتی ہے۔ اور پھر آگے اللہ تعالیٰ آیت نمبر 171 سے کیا فرماتے ہیں کہ اہل کتاب اپنے دین میں غلو نہ کرو۔ غلو کیا ہے؟ کہ کسی بھی چیز کو حد سے زیادہ بڑھا دینا اور اس کو اللہ کی طرف، اللہ کے رسول کی طرف منسوب کر دینا۔ تو یہاں پر جس بات کے اوپر یہ ذکر کیا جا رہا ہے وہ اس بات کے اوپر ہے کہ عیسیٰ ابن مریم کیا تھے جن کو تم نے اتنا کچھ اوپر بنا دیا، ان کا درجہ اتنا بڑا کر دیا جو کہ اللہ نے وہ درجہ نہیں دیا۔ تو وہ تو کچھ تھے ہی نہیں سوائے یہ کہ وہ اللہ تعالیٰ کے ایک رسول تھے۔ رسول کیا ہے کہ اللہ کا پیغام جو ہے وہ لوگوں کی طرف لے کر آنا تھا، جن کو جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے مریم علیہ السلام کے ساتھ جو ہے وہ ایک وہ بھی امتحان تھا لوگوں کا کہ لوگ اب اس کے بارے میں جو ہے وہ کیا کہتے ہیں۔ یہاں پر جیسے ہم پڑھتے ہیں کہ آیت 171 میں کہ اللہ کا کلمہ کیا، دیکھیں ہم قرآن پاک میں ہی پڑھتے ہیں کہ کن فیکون، کہ ہو جا، اور اللہ کہتے ہیں ہو جا، پس وہ ہو جاتا ہے۔ تو وہ اللہ کا کلمہ مطلب کہ اللہ نے کہا ہو جا تو وہ ہو گئے۔ تو اس کے بعد اگر اس کو اتنا زیادہ بنا دیا جائے کہ جو ان کی سلیس جو ہے کہ نصارہ میں جو فرقے ہیں، ایک فرقہ ہے وہ کہتے ہیں کہ مسیح عیسیٰ جو ہے وہ خدا ہیں، عین خدا ہیں، ایک فرقہ کہتا ہے کہ مسیح ابن اللہ ہیں، اور تیسرا یہ کہ وحدت کا راز جو ہے ان تین میں پوشیدہ وہ جو ان کا سلیس کے باپ، بیٹا اور مریم۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں پر اس کی پوری ڈینائی کر رہے ہیں کہ ایسی کوئی چیز نہیں ہے جو تم نے دین کے اندر اس کو بڑھا چڑھا دیا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ بس کرنا کیا ہے، تمہارے کرنے کا کام کیا تھا؟ تمہارے کرنے کا کام تو یہ تھا کہ اللہ اور رسول پر ایمان لاؤ، اور یہ نہ کہو کہ تین ہے، کیونکہ اللہ نے کہہ دیا نا کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے رسول اور اللہ کے بندے ہیں، تو بات ہی ختم ہو گئی۔ جبکہ آگے ہم آج پڑھیں گے بھی کہ عیسیٰ علیہ السلام نے تو خود بھی یہ کہا تھا کہ وہ اللہ کے رسول اور اللہ کے بندے ہیں۔ تو پھر باز آ جاؤ، کیونکہ پھر اللہ دوبارہ آیت نمبر 171 میں کہہ رہے ہیں کہ ساری ملکیت اللہ تعالیٰ کی ہے، تو کیوں تم اتنا زیادہ حد سے جو ہے وہ بڑھتے جا رہے ہو؟ اور پھر آگے یہ آیتیں بھی آ جاتی ہیں نا کہ وہ تو یہی کہتے تھے کہ میں تو اللہ کا بندہ ہوں، تم نے جو مجھے یہ بنا لیا۔ اگر کوئی اللہ کی بندگی کو اپنے لیے عار سمجھتا ہے اور تکبر کرتا ہے تو ایک وقت آئے گا کہ جب اللہ سب کو گھیر کر اس پہ اپنے سامنے حاضر کرے گا۔ لیکن پھر اللہ تعالیٰ یہی بتاتے ہیں کہ نیک لوگوں کا اجر کیا ہے اور بدوں کا جو اجر جو ہے وہ کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تمہارے رب کے پاس تمہارے رب کی طرف سے تمہارے پاس کوئی دلیل روشن آ گئی ہے، اور ہم نے تو ایسی روشنی بھیج دی جو صاف صاف راستہ دکھانے والی ہے۔ ہم سب کو یہ معلوم ہے کہ وہ روشنی کیا ہے۔ کہتے ہیں نا کہ دو روشنیوں کو مل کر جو ہے وہ ہم
دیکھنے کے قابل ہوتے ہیں، سورج کی روشنی اور آنکھوں کی روشنی. دیکھیے سورج کی روشنی ہے اور آنکھوں میں بینائی نہیں ہے تو نظر نہیں آتا، چاہے جتنا بھی سورج جو ہے وہ روشن ہو. لیکن جب یہ دو روشنیاں مل جاتی ہیں تو پھر انسان دیکھنے کے قابل ہو جاتا ہے. اور اس بندے کو ہم کیا کہیں گے؟ اس کو تو ہم پاگل کہیں گے کہ جو کہہ رہا ہے کہ روشنی ہے، لائٹس جل رہی ہیں، باہر سورج روشن ہے اور اس نے آنکھیں بند کی ہوئی ہیں اور وہ کہہ رہے مجھے تو روشنی نظر ہی نہیں آ رہی، مجھے تو بالکل اندھیرا آ رہا ہے. تو ہم اس کو کیا کہیں گے کہ اللہ کے بندے آنکھیں کھول کر دیکھو، تم تو روشنی میں کھڑے ہو جبکہ تم نے تو خود اس روشنی سے آنکھیں بند کر لی ہیں. تو یہی حال اللہ تعالیٰ بتاتا ہے کہ جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے روشنی دی، روشنی کیا تھی؟ یہ ہدایت، یہ قرآن پاک جو اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تھرو ہمیں آگے پہنچا دیا. اور ہم نے اگر اس روشنی سے آنکھیں بند کر لی، اور ہماری آنکھیں بند کس طرح ہوتی ہیں کہ ہم جو ہے وہ قرآن پاک کو پڑھتے تو ہیں لیکن عمل کے لیے جو ہے وہ ہماری پھر اس کے اندر کوتاہیاں ہو جاتی ہیں، تو وہ روشنی ہمیں فائدہ نہیں دے رہی. روشنی تو نظر آ رہی ہے لیکن فائدہ نہیں دے رہی. تو یہ اللہ کہتا ہے کہ میں نے صاف صاف جو ہے روشنی جو ہے وہ بھیج دی تھی. جو اللہ کے فضل و کرم سے اپنے دامن میں اس روشنی کو لے گا تو اللہ اس کو سیدھا راستہ دکھائے گا. حدیث پاک کا مفہوم ہے نا کہ جو نیکیوں کے راستے پر چلنا چاہتا ہے، نیکی کرنا چاہتا ہے، نیکی کی طرف قدم اٹھاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے نیکیوں کے راستے کھول دیتے ہیں. اور جو بدی کی طرف قدم اٹھاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے برائی کے راستے کھول لیتے ہیں. اسی طرح سورہ نساء کے آخر میں جو ہم نے پہلے شروع میں بھی پڑھا تھا آپ لوگوں ہم نے اس میں کس کلالہ کس کو کہتے ہیں اس کے بارے میں یہاں پر ذکر ہے، اور کس طرح جو ہے وہ کلالہ یعنی کہ جو شخص بے اولاد ہوگا تو اس کا وراثت جو ہے وہ کس طرح بانٹی جائے گی. اچھا جی، وہی والی بات ہے کہ کہتے ہیں نا کہ سارے سمندر جو ہے وہ سیاہی بن جائیں اور سارے درخت جو ہے وہ قلم بن جائیں، لیکن اللہ کی باتیں تو ختم نہیں ہوتی. یہ 50 منٹ تو ایک پارے کیا مطلب کچھ آیات کے لیے بھی جو ہے وہ کافی نہیں ہوتے. لیکن ظاہر سی بات ہے وقت کے مطابق ہی ہم نے جو ہے وہ ان چیزوں کو لے کر چلنا ہے. جبکہ اللہ کی اس کلام کو، اللہ اس کی کس کتاب کو جب لے کر بیٹھتے ہیں تو سمجھ نہیں آتی کہ کہاں سے اس کو جو ہے وہ اس کو سمرائز کریں، کیونکہ اللہ کی باتیں سبحانہ تعالیٰ اتنی زبردست اور اتنی زیادہ اور اتنی خوبصورت ہے کہ بس دل کرتا ہے کہ ان کو بس آپ جو ہے وہ پڑھتے ہی چلے جائیں اور بتاتے ہی چلے جائیں. بہرحال سورہ مائدہ کو ہم شروع کر لیتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ سورہ مائدہ کے بارے میں آتا ہے کہ سورہ نساء اور سورہ مائدہ جو ہے وہ ایک پیر ہیں، یعنی کہ آگے وہی باتیں جو ہے وہ کنٹینیویشن میں چلتی آ رہی ہیں جو سورہ نساء میں کچھ چیزیں ہم پڑھ بھی چکے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے کہ سورہ مائدہ ان چیزوں میں سے ہے جو قرآن نزول کے آخری دور میں نازل کی گئیں. اس میں جو چیز حلال کی گئی وہ ہمیشہ کے لیے حلال، اور جو چیز حرام کی گئی وہ ہمیشہ کے لیے حرام سمجھی گئی. اسی طرح سورہ نساء میں اللہ تعالیٰ ہمیں باہمی معاملات کے بارے میں، حقوق العباد کے بارے میں بہت زیادہ زور دیتے ہیں. اور سورہ مائدہ میں کی پہلی آیت میں بھی انہی معاملات کی، انہی معاہدات کی پابندی اور اس کو پورا کرنے کی بہت زیادہ جو ہے وہ ہدایت جو ہے وہ آئی ہے. اسی طرح کہتے ہیں کہ رسول نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر بن حزم کو یمن کا گورنر بنا کر بھیجا تھا، اور فرمان میں جو فرمان لکھ کر ان کے حوالے کیا نا، یعنی جو انسٹرکشنز دی تھی تو اس انسٹرکشن میں اس کی پہلی آیت بھی جو ہے وہ تحریر جو ہے وہ فرمائی تھی. سورہ نساء جو یہ جوڑا بن رہا ہے، ہمیں پتہ ہے کہ معاشی حالات ہیں، معاشرتی حالات ہیں، ریاست کے اصول وغیرہ جو ہے وہ ہمیں بتائے گئے. اور اس کو ہم شروع کر دیتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اے لوگو جو ایمان لائے ہو بندشوں کی پوری پابندی کرو. یعنی اللہ تعالیٰ یہاں پر یہ بتا رہے ہیں کہ جو اللہ کی بتائی حدود ہیں، جو اللہ کی بتائی ہوئے احکامات ہیں، جو اللہ تعالیٰ نے ایک باؤنڈری وال ہمارے لیے جو ہے وہ بنا دی ہے، ہم نے اس کو پورا کرنا ہے، نہ اس سے مطلب اس سے پیچھے پیچھے ہی رہنا ہے. کہتے ہیں نا حدوں کے قریب بھی نہ جاؤ، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے. کیونکہ ہم تو اتنے کمزور لوگ ہیں کہ ہم ذرا بھی حد کے قریب جاتے ہیں نا تو پھر باؤنڈری وال بڑے ہی آرام سے جو ہے وہ کراس کر لیتے ہیں اور ہمیں فیل بھی نہیں ہوتا اس بات کا. تو بہرحال اللہ تعالیٰ یہاں فرماتے ہیں کہ تمہارے مویشی جانور سب حلال کیے. یعنی اللہ تعالیٰ وہ جو بنی اسرائیل نے اپنے لیے مرضی سے جو ہے وہ اپنی منمانی سے جو ہے وہ حلال چیزوں کو حرام کر دیا تھا، تو اللہ تعالیٰ یہاں پر کہہ رہے سوائے وہ چیزیں حرام ہیں جو آگے بتائی جائیں گی. اس کے اندر ایک چیز اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ احرام کی حالت میں شکار کو اپنے لیے حلال نہ کرو. وہی بات جو ہم پیچھے کر چکے ہیں کہ احرام اس کے علاوہ شکار ہمیں پتہ ہے کہ عام زندگی میں تو حلال ہے، تو اس میں کوئی ایشو ہی نہیں ہے، کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے ایک امتحان کے لیے جو ہے وہ کر دیا. اور یہ پوری ڈیٹیل جب ہم پڑھتے ہیں کہ کس طرح کیا کنڈیشنز ہوتی ہیں کہ احرام کی حالت میں نہ خود شکار کرنا ہے، نہ کسی کو کہنا ہے کہ اچھا جی میں تو احرام کی حالت میں شکار نہیں کر سکتا تو تم میرا شکار کر کے لے آؤ. تو وہ ساری کنڈیشن جو ہے وہ ہم اس کی ڈیٹیل جو ہے وہ اللہ کی توفیق سے پڑھتے رہتے ہیں پورے سال میں. بس یہ تو ہماری ایک ریویژن ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیا کیا احکامات جو ہے وہ
دیے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تحلوا شعائر اللہ ولا الشہر الحرام، اے لوگو جو ایمان لائے ہو خدا پرستی کی نشانیوں کی بے حرمتی نہ کرو، نہ حلال مہینوں کو جو ہے وہ حرام مہینوں میں سے کسی کو حلال کرو۔ ہمیں یہ بھی معلوم ہے کہ اللہ کا شعار کیا ہے، شعار جو ہے وہ کسی علامت کو کہتے ہیں۔ تو اسلام کا شعار کیا ہے؟ ان اعمال اور افعال کو کہا جائے گا کہ جو مسلمان ہونے کی علامت سمجھے جاتے ہیں، کہ جیسے اذان ہے، حج ہے، ختنہ، نماز، روزہ، یہ ساری چیزیں جو ہے وہ ہمارے دین اسلام کا شعار ہے۔ اور اللہ کے شعار کیا ہے؟ یعنی کہ اللہ کے بتائے ہوئے تمام واجبات، اس کے فرائض، اس کی جو حدود ہے وہ اللہ کے شعار ہے۔ اور اللہ کے شعار کی بے حرمتی کیا ہے، اس کو بھی اگر ہم سمجھ لیں کہ یعنی کہ ہم اللہ کے احکامات کو نظر انداز اگر کر دیں، ہم اگر ٹھیک ہے ہم عمل کریں، ہم کہتے ہیں نا ہم عمل تو کر رہے ہیں، کر تو رہے ہیں جتنا کر سکتے ہیں، لیکن ہوتا کیا ہے اکثر ہم عمل کرتے ہیں لیکن ادھورا کرتے ہیں۔ جتنی سمجھ آتی ہے، جتنا کر سکتے ہیں ایزیلی اس کو اڈاپٹ کر لیتے ہیں، اور جو نہیں کر سکتے اس کو چھوڑ دیتے ہیں، یعنی آدھا چھوڑ دیتے ہیں۔ پھر ہم اللہ تعالیٰ کی جو مقرر کی ہوئی حدیں ہیں اس کو ہم تجاوز کر لیتے ہیں، اس سے بڑھ جاتے ہیں۔ تو اس ساری صورتوں کو جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے منع فرما دیا ہے۔ اسی لیے اس میں آگے جو حرام مہینے اور حلال مہینے ہمیں معلوم ہے کہ کس طرح اللہ تعالیٰ نے حرمت والے مہینے 4 بنا دیے تھے، تاکہ کیونکہ عرب کے اندر بہت زیادہ قتل و غارت کا بہت ہی زیادہ ایک رواج تھا، تو وہ 4 مہینے کم از کم وہ لوگ سکون سے رہیں۔ لیکن وہ کرتے کیا تھے، ان کی جب لڑائی شروع ہو جاتی تھی، اگر حرمت والا مہینہ آتا تھا تو اس کو مہینے کو چینج ہی کر دیتے تھے۔ تو جب فتح مکہ کے بعد اور پھر جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حج مبارک کیا تھا، آخری حجۃ الوداع، تو اس وقت وہ سارے مہینے جو انہوں نے آگے پیچھے کر کے اپنی مرضی سے چینجز کر دی تھے اللہ کے حکم سے، وہ دوبارہ جو ہے وہ قیامت تک کے لیے بالکل اسی ترتیب سے ہو گئے کہ جیسے اللہ تعالیٰ نے اس کو ترتیب وار جو ہے وہ کیا تھا۔ اسی طرح یہاں پر کہ جانور اس وقت کا جو ایک طریقہ تھا کہ اس میں کچھ نشانی ڈال دیا کرتے تھے کہ یہ اللہ کی نظر میں ہے، یعنی کہ یہ ان میں پٹے پڑے ہوئے، یعنی کہ وہ قربانی کے جانور ہیں اور ان سے کوئی اور کام وغیرہ نہ لیا جائے، اس کی بے حرمتی جو ہے وہ نہ کی جائے۔ اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ان کو نہ چھیڑو، اور اپنے رب کی فضل اور خوشنودی تلاش کرنے کے لیے جب خانہ کعبہ یعنی کہ جو قربانی کے لیے اپنے جانور ساتھ لے کر جا رہے ہیں تو اس کے لیے خاص وہ نشانی لگا دیا کرتے تھے، تاکہ جو ہے وہ اس جانور کو کوئی بھی اور کسی اس چیز میں جو ہے وہ استعمال نہ کیا جائے۔ پھر اللہ تعالیٰ یہاں پر کہہ رہے ہیں کہ احرام کی حالت ختم ہو تو شکار کر سکتے ہو، یعنی یہاں پر پھر اب جب کنڈیشنز ختم ہو گئی، اللہ نے کہہ دیا نہیں کرنا تو دیٹس اٹ، نہیں کرنا۔ جیسے کہ ہم کہتے ہیں کہ نماز پڑھنی ہے، نماز میں جب ہم اللہ اکبر کہتے ہیں تو کہتے ہیں کہ دنیا کی نفی کر دیتے ہیں، یعنی دنیا میرے پیچھے بس ختم، اب بس میں اور میرا اللہ تعالیٰ، یعنی کہ ساری حلال چیزیں ہمارے اوپر اس وقت کرنا منع ہو جاتی ہیں کیونکہ اللہ کا حکم آ جاتا ہے۔ تو بس ساری ان چیزوں کے اندر جو ہے وہ بیسک بات تو مجھے یہی سمجھ آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ جب جو حکم دے اس کو بلا چوچرا جو ہے وہ ماننا ہے۔ اور اسی طرح اللہ تعالیٰ یہاں پر جو ہے وہ صلح حدیبیہ کا ذکر کرتے ہیں کہ جو گروہ جن کے لیے مسجد حرام کا راستہ بند کر دیا گیا، اس کی ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گی کم وقت کی وجہ سے، لیکن ہم سب کو معلوم ہے کہ وہ واقعہ کیا تھا، اور اس میں جو ہے جب ان کے اوپر مسلمان بہت زیادہ پریشان بھی ہوئے، آرام کی حالت میں بھی تھے، تکلیف بہت زیادہ ان کو تھی کہ کس طرح ہم جو ہے وہ عمرے کی نیت سے اور ہم نہیں کر سکے، لیکن یہاں پر یہ سارے معاملات اللہ تعالیٰ کہہ رہے کہ تمہیں اتنا مشتعل نہ کر دے کہ تم بھی مقابلے میں زیادتیاں کرنے لگو۔ سبحان اللہ، پھر وہی بات کہ دین اسلام اتنا خوبصورت دین ہے کہ جو معافی کے اوپر بہت زیادہ زور دیتا ہے، وہ بدلہ لینے کی اجازت دینے کے باوجود کہتا ہے کہ اگر تم بدلہ نہیں لوگے تو وہ تمہارے لیے زیادہ جو ہے وہ بہترین ہے۔ وہ جو ہم آیت بھی پڑھتے ہیں نا، والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین، کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ویسا بنا دے۔ اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ آیت نمبر 3 کے اندر پھر اب بتا رہے ہیں کہ اب حرام کیا کیا اللہ نے، تم جو اپنی مرضی سے حرام حلال کرتے جا رہے ہو، جو اللہ کی حرمت والی چیزیں پہلے اس کی فکر تو کر لو کہ حرام کیا کیا، مردار کو حرام کیا، خون کو حرام کیا، سور کا گوشت حرام کیا، وہ جانور، یعنی یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے یہاں پر بتا دی، گلا گھٹ کر، چوٹ کھا کر، بلندی سے گرا۔ اصل حرام تو وہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے حرام کر دیا، اور تم اپنی مرضی سے اپنی زندگی کا جو ہے وہ تنگ کیے جا رہے ہو، اور اس کے علاوہ جو کسی آستانے پر ذبح کیا ہو گیا ہو۔ ہمیں یہ بھی معلوم ہے، یہ ساری چیزوں کے بارے میں بھی پتہ ہے، اور اس کے علاوہ یہ بھی پتہ ہے کہ ہاں جی کسی غیر اللہ کے نام پر اگر قربانی کی گئی ہو اور پھر اس کو اللہ کے نام پر جو ہے وہ فقیروں کو بانٹ دیا جائے، غریبوں کو، تو وہ بھی جو ہے وہ ہمارے لیے جائز نہیں ہے۔ اسی طرح وہ جو 500 کے ذریعے وہ اپنی قسمتیں معلوم کرتے تھے، یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اس سے منع فرما رہے ہیں۔
اور پھر کہتے ہیں کہ آج کافروں کے تمہارے دین کی طرف سے پوری مایوسی ہو چکی ہے. اللہ کیا فرماتا ہے کہ پس مجھ سے ڈرو، ان سے نہ ڈرو. اور پھر آگے ہم یہاں پر اس آیت نمبر 3 کے اندر ہی اللہ تعالیٰ جو ہے یہ جو عرفہ کا دن، اور ہم اس کو تھوڑا سا ذہن میں لے آئیں، جو حجۃ الوداع کا دن تھا جس پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ خطبہ دیا تھا اور یہ فرمایا تھا الیوم اکملت لکم دین. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ اللہ کہ عرفہ کا دن ہے، تمام سالوں سے افضل دن ہے. ہمیں معلوم ہے کہ وہ کتنا برکت والا دن ہے، اور اتفاق سے کہتے ہیں کہ وہ دن بھی جمعے کا دن تھا. پھر میدان عرفات تھا، جبل رحمت کے قریب تھے، اور وہ خاص جو رحمت کا مقام ہے، عصر کے بعد کا وقت ہے. اور اگر تھوڑا سا مجھے تو ایسے لگتا ہے کہ اگر ہم اپنے ذہنوں کو تھوڑا سا ویژولائز کریں نا اس وقت کہ کیا ہوگا، کیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے ہوں گے، کیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو جو ہے وہ مخاطب کر کے بات کر رہے ہوں گے، تو وہ جو فیلنگ آتی ہے نا بات کو سمجھنے کی، وہ بہت ہی بہترین ہوتی ہے، اور بات اچھی طرح سمجھ بھی آتی ہے. اور اس کے علاوہ جو ہے وہ ایک کیفیت جو ہے وہ ہمارے اندر جو ہے وہ انشاءاللہ تعالیٰ پیدا ہوتی ہے کہ ایک آپ تھوڑا سا ذہن کو بنائیں کہ وہ کیا ماحول ہوگا اور کیا حالات ہوں گے. اور پھر حج کا عظیم اجتماع، 1.5 لاکھ صحابہ وہاں پر شریک تھے، سب کے سب حج کے بڑے رکن جو ہے وقوف عرفات کے وقت میں مشغول تھے. تو اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ یہ آیت یہ وحی کے ذریعے نازل کی. اور کہتے ہیں کہ وحی کے وقت اتنا زیادہ بوجھ تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس اونٹنی پر بیٹھے ہوئے تھے وہ بوجھ سے دبی جا رہی تھی. اور ابن عباس ایک روایت کرتے ہیں کہ یہ آیت تقریباً قرآن کی آخری آیات میں سے ہیں. اس کے بعد احکام آیت جو ہے احکام کے متعلق کوئی آیت جو ہے وہ نازل نہیں ہوئی، یعنی اور آیات نازل ہوئی ہوں گی لیکن احکام کے طور پر جو ہے وہ یہی آیت نازل ہوئی. اسی طرح کہتے ہیں نا کہ یہود کے چند علماء جو تھے وہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا کہ تمہارے قرآن میں تو ایک آیت ایسی ہے کہ اگر یہود پر نازل ہو جاتی نا وہ تو جشن مناتے. تو حضرت عمر نے فرمایا کہ کون سی آیت؟ تو انہوں نے یہ الیوم اکملت، یعنی یہاں پر اللہ تعالیٰ جو مجھے اور آپ کو سمجھنے کی بات ہے وہ یہ بتا رہے ہیں کہ اب دین مکمل ہو گیا، یعنی کہ اب نہ اس دین کے اندر کوئی چیز انٹر ہو سکے گی اور نہ اس میں سے کوئی چیز ایگزٹ ہو سکے گی. اب یہ جو پورا دین میرے اور آپ کے لیے کتنا اللہ تعالیٰ کے مہربانی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ جو گائیڈ بک قیامت تک کے لیے دے دی، مجھے اور آپ کو ایک ایک میرے قدم کے اوپر میری رہنمائی کرتی ہے. وہ جو کسی نے پوچھا تھا نا ایک صحابی سے کہ اچھا تمہارے نبی جو ہے وہ تمہیں باتھ روم جانے کا طریقہ بھی بتاتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا ہاں ہمارے نبی تو ہمیں باتھ روم جانے کا بھی طریقہ بتاتے ہیں. یعنی کتنی اللہ تعالیٰ کی شان ہے کہ اللہ نے میری اور آپ کی قدم قدم پہ جو رہنمائی اس قرآن پاک سے کر دی. تو کیا حجت بن سکتی ہے قیامت کے دن کہ ہم کہیں اللہ جی مجھے تو پتا نہیں تھا، اللہ جی میرے کو تک تو پیغام نہیں پہنچا تھا. اگر ہم کہیں بھی کچھ نہ ہو تو ہمارے ہاتھ میں یہ قرآن پاک ہے جس میں ایک ایک بات اللہ تعالیٰ نے اتنی کھول کر بیان کر دی ہے، اتنی ڈیٹیل سے بتا دی ہے کہ ساری کی ساری حجتیں جو ہے وہ ہمارے اوپر تمام ہو جاتی ہیں. اور اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ یہ ساری چیزیں، اور سبحانہ تعالیٰ اللہ کی شان دیکھیں، اللہ کی رحمانیت دیکھیں کہ اللہ کہتا ہے کہ جو یہ ساری چیزیں حلال کی ہیں نا، حرام کی ہیں تمہارے اوپر، تو اگر خدا نخواستہ کسی کو ایسا مسئلہ آ جائے کہ بھوک سے مجبور ہو جائے، یعنی اس کی جان کے لالے پڑ جائیں، اس کی جان جانے کا خطرہ ہو، اس کو دوائی کے طور پر کوئی ایسی چیز کو استعمال کرنا پڑے، تو اس کو استعمال کر سکتا ہے، ان حرام چیزوں کو استعمال کر سکتا ہے. لیکن شرط اللہ تعالیٰ نے کیا رکھی؟ اللہ معاف بھی کر دے گا اس چیز کو استعمال کرنے پہ. شرط کیا ہے؟ کہ اس چیز کی کراہت ہو، کہ میرے اللہ نے میرے لیے یہ ناپاک اور حرام کر دیے تو میرے لیے تو یہ جائز ہی نہیں ہے، لیکن اللہ جی میں تو بڑا مجبور ہو گیا. اور اللہ جانتا ہے کہ اس وقت انسان کی کیا مجبوری، اور اگر حقیقتاً مجبور ہوگا اس چیز کی اتنی ہی لمٹ استعمال کرنے میں، تو پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ معاف کرنے والے اور رحم فرمانے والے ہیں. اور پھر جب لوگ پوچھتے ہیں کہ کیا حلال، اللہ کہتے ہیں سب پاک چیزیں حلال کی ہیں. جن جانوروں کو، یعنی اب شکاری جانوروں کو سدھایا ہوا ہو، کہتے ہیں کہ ایک جگہ پر میں پڑھ رہی تھی اس کے وہ تھا کہ کتا آپ کو پتہ ہے کہ ویسے تو حلال اس کی چیز نہیں، لیکن جب انسان اس کو سدھار لیتا ہے، اس کو شکار سکھا دیتا ہے، اس کو مطلب سدھایا وہ جو کتا ہوتا ہے وہ شکار اس کا حلال ہو جاتا ہے. وہ آپ کے لیے شکار پکڑ کر لاتا ہے تو وہ اس کا شکار اگر اس میں منہ نہیں مارا ہوا کسی بھی جانور نے یا کتے نے بھی، تو پھر وہ آپ شکار کو استعمال کر سکتے ہیں. تو اس کی مثال وہاں پر وہ یہ دے رہے تھے کہ یہ سوچ لیں کہ جب سدایا ہوا کتا حلال ہو جاتا ہے، اس کا کھانا مطلب اس کا لایا ہوا شکار، تو سوچ لیں کہ اگر انسان سدھر جائے، اگر انسان جو ہے وہ اپنے آپ کو ٹھیک کر لے، اپنے آپ کو اللہ کے حکموں کے مطابق جو ہے وہ چلا دے، جیسے کتے کو بھی تو ٹرین کیا نا،
اس کی ٹریننگ ہوئی، وہ پراپرلی ٹرین ہو گیا، اور ٹرین ہونے کے بعد جو ہے وہ کیا کر رہا ہے، وہ تو پھر اپنے مالک کے مطابق کام کر رہا ہے۔ تو اگر انسان ایسا کر لینا تو اس کا کتنا وہ قیمتی ہو جائے گا، اس کا درجہ کتنا اللہ تعالیٰ کے آگے جو ہے وہ بڑھ جائے گا۔ اسی طرح آگے بھی اللہ تعالیٰ وہ تمام چیزوں کا حلال، پھر عورتیں محفوظ جو عورتوں کے بارے میں ہے کہ وہ حلال ہیں تمہارے لیے، اہل ایمان والوں کا کھانا۔ اب اہل ایمان میں پھر وہی والی بات ہے کہ بڑا لمبا اس میں ٹائم لگ جاتا ہے، لیکن بہرحال ہم لوگ خود اس کو اچھی طرح دیکھ لیں گے کہ کن کنڈیشنز کے اندر اہل کتاب کے ساتھ نکاح کرنا اور کن کنڈیشنز میں اہل کتاب کا کھانا جو ہے وہ ہمارے لیے حلال ہے، وہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتا دیا۔ اسی طرح آگے نکاح کی بات آتی ہے آیت نمبر 5 کے اندر کہ کس طرح جو ہے وہ نکاح جن کا جو ہے وہ مہر ادا کر کے نکاح میں ان کے محافظ بنو، اور جو ہے خام خواہ کی جو ہے شہوت رانی یا چوری چھپے آشنائیاں، یہ سب اللہ تعالیٰ نے فحاشی کے جو کام بتا دیے ان سے جو ہے وہ دور رہنا ہے۔ اور اللہ کہتا ہے کہ اگر کسی نے فحاشی، بے حیائی اور گندگی اور جو ہے یہ ایسے کام شروع کیے تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اس کے سارے اعمال جو ہے وہ ضائع ہو جائیں گے اور اس کو جو ہے وہ کوئی حصہ نہیں ملے گا۔ اب آگے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اس کے اندر ایک خوبصورت آیت اللہ تعالیٰ ہمارے لیے جو آسانیاں فرماتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں ایک پاکی کا طریقہ بتا دیا آیت نمبر 6 اور 6 کے اندر بھی، کہ کس طرح جو ہے وہ ایمان والوں کے لیے، وہی والی بات ابھی مجھے راہیل باجی اگر سن بھی رہی ہوں گی تو ہر دفعہ پڑھتے ہوئے، قرآن کی تیاری کرتے ہوئے اور قرآن کی کلاس لیتے ہوئے مجھے ہمیشہ یہ بات یاد آتی ہے راہیل باجی کی، ابھی بھی آج بھی کل بھی میں سب کو کلاس میں یہ بتائی تھی کہ راہیل باجی ہمیں یہ بولتی ہیں کہ جہاں لکھو وہ یا ایھا الذین آمنو، یعنی اللہ مجھ سے اور آپ سے مخاطب ہے، اس کے اوپر اپنا نام لکھ لیں کہ اللہ میرے اور آپ سے مخاطب ہے۔ الحمدللہ اللہ ہمیں ان چوزن لوگوں کے اندر شمار ہیں کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنے دین کے لیے، اپنے دین اسلام کے راستے کے لیے جو ہے وہ چن لیا ہے، تو ہم وہ ایمان والے ہیں۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ وہ بتا رہے ہیں کہ کس طریقے سے، یہ بھی طریقہ اللہ نے بتا دیا کہ کیسے اپنے آپ جو ہے وضو کرنا ہے، جو ہمارے فرض وضو ہے اس کا ذکر اللہ تعالیٰ یہاں پر کر دیا، جنابت کی حالت میں ہے تو کس طرح پاک ہونا ہے، بیمار سفر کی حالت میں ہے رفع حاجت سے یا عورتوں کو ہاتھ لگایا یہ کس طرح، تو پاک مٹی سے کام لے لیں۔ اچھا جی، ہمیں یہ بھی معلوم ہوگا، پتہ ہی ہے ساروں کو، ایک یاد دہانی ہو جاتی ہے کہ کس طرح اللہ تعالیٰ نے تیمم کا حکم دیا تھا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وجہ سے بھی کئی احکامات ہمیں مل گئے، کئی اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے آسانیاں کر دی۔ تو تیمم کا حکم بھی وہی سفر کا جو ایک واقعہ ہم یاد کر لیں کہ کس طرح اللہ تعالیٰ نے تیمم کے بارے میں جو ہے وہی نازل کی۔ اسی کے لیے اگر ہم یہ دیکھ لیں کہ اللہ نے کتنی سبحانہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے آسانی کی کہ اگر پانی نہیں مل رہا، جنابت کی بھی حالت ہے، ناپاکی کی حالت سے پاک بھی ہونا ہے، تو 2 ضربیں مٹی کی لیں اور اس سے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ ہمیں پاک کر دیتا ہے۔ سبحان اللہ تعالیٰ کی شان، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، اللہ کتنے مہربان ہے۔ اللہ کہتے پانی نہیں ملتا تو مٹی سے پاک ہو جاؤ۔ حالانکہ اگر آپ سوچیں اور غور کریں، ایک صرف 2 ضربیں ہم کرتے ہیں تیمم سے، اور خدا نہ خواستہ کبھی ہم سفر کر رہے ہوں، جہاز میں ہوں جہاں پر پانی کا مسئلہ ہے، ہم نے ناپاکی سے پاک ہونا ہے عورتوں نے، اور جو ہے وہ جہاز میں تو obvious سی بات ہے، آپ کو یہ اس طرح کی جو کچھ جگہ ہیں جہاں پر بالکل پانی ہونے کے باوجود پاسبلٹی نہیں ہے غسل، تو وہاں بھی تیمم سے انسان جو ہے وہ پاک ہو جاتا ہے۔ تو اللہ پاک نے تو یہ دین ہمارے لیے اتنا خوبصورت اور اتنا آسان بنایا تھا، لیکن ہم بندوں نے اپنے اعمال کی وجہ سے جو ہے وہ اس کو اپنے لیے جو ہے وہ مشکل کر لیا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں ایمان والوں کو کہ کون ایمان والے جو ایمان لائے ہوں، اللہ کی خاطر راستی پر قائم رہنے والے، انصاف کی گواہی دینے والے بنو، دشمن گروہ کی اتنا تمہیں مشتعل نہ کر دے کہ انصاف سے بھی پھر جاؤ۔ اللہ تعالیٰ یہاں پر آیت نمبر 8 کے اندر فرما رہے اعدلوا، امر کا کمانڈ اللہ تعالیٰ یہاں پر دے رہے کہ عدل کرو۔ عدل کہتے ہیں کہ اللہ نے یہاں پر کہا کہ عدل اور انصاف 2 چیزیں ہیں نا، یعنی عدل کیا ہے کہ برابری، سب کے ساتھ جو ہے وہ برابری کا معاملہ کرو اور اللہ سے ڈر کر کام کرتے رہو۔ یہ بات ہمیں ہمیشہ ذہن نشین ہوتی ہے کہ اگر اللہ کا ڈر ہوتا ہے نا تو ہمارے سارے کام جو ہے وہ پراپر صحیح چلتے رہتے ہیں۔ جہاں ہمارے اعمال کے اندر کوئی گڑبڑ ہے، اس کا مطلب ہے کہ اللہ کی ڈر کے اندر جو ہے، اللہ سے ڈر کی جو ہے وہ ہمارے اندر کمی ہے۔ اور پھر آگے ایمان لانے والوں کو اللہ تعالیٰ احسان یاد دلا رہے ہیں کہ ایک گروہ نے، یعنی جب بھی آپس میں کوئی وہاں پہ ایک واقعہ ہوا تھا کہ وہ آپس کے ان کا جھگڑا ہونا شروع ہو رہا تھا، آپس میں جو ہے وہ انصار مہاجرین کا جو ہے وہ جھگڑا شروع ہونا تھا، تو اس سے پہلے ہی اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیج کر وہاں پر ان کا جھگڑا جو ہے وہ ختم کرا دیا تھا۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ بنی اسرائیل سے پختہ عہد کے بارے میں کہ جو 12 نقیب مقرر کیے اور ان سے کہا تھا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں۔ اللہ تعالیٰ یہاں پر آیت نمبر 12 کے اندر کیا بتا رہے ہیں کہ کب اللہ ساتھ ہوتا ہے
کب ان کے لیے معاملہ صحیح رہتا ہے؟ جب وہ نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، رسولوں کو مانتے ہیں، ان کی مدد کرتے ہیں، اللہ کو اچھا قرض دیتے ہیں، تو یقین رکھو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ تمہاری برائیاں میں ختم کر دوں گا. یعنی اگر میرے راستے پر جو ہے وہ تم چلو گے ایگزیکٹلی جیسا میرا حکم ہے تو پھر تمہیں باغوں میں داخل کروں گا. لیکن جنہوں نے کفر کی روش اختیار کی، اللہ کہتا ہے کہ ذل سواء السبیل، کہ وہ سیدھے راستہ انہوں نے گم کر دیا. اللہم لا تجعلنا منہم، اللہم اللہ اہدنا الصراط المستقیم، اللہ تعالیٰ جی ہمیں سیدھے راستے پر چلا دے. اس کے بعد اللہ یہی عہد کو جو لوگ توڑتے ہیں، اللہ کہتا ہے کہ میری رحمت سے دور چلے گئے ہیں. جو اللہ تعالیٰ کے نبی کے ساتھ رسولوں کو تنگ کیا، ان کے ساتھ شرارتیں کی، اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میری رحمت سے وہ بہت ہی دور چلے گئے. اور پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ کس طرح نصارہ سے پختہ عہد لیا تھا کہ وہ مدد کریں گے اللہ کے راستے میں اپنے رسولوں کا، لیکن انہوں نے اس بات کو بھی فراموش کر دیا. تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ قیامت کے دن وہ بتائے گا کہ وہ دنیا میں کیا کرتے رہے. اور اسی طرح جب رسول ان کے پاس آیا، روشنی آ گئی، جو بات ہم پہلے کر چکے ہیں. اسی طرح پھر جب عیسیٰ ابن مریم کے بارے میں وہ کہتے ہیں کہ وہ خدا ہے، تو یہاں پر آتا ہے کہ وہ تو خدا مسیح ابن مریم اور ان کی ماں اور تمہارے زمین والوں کو ہلاک کر دینا چاہیے. کسی کی مجال ہے کہ وہ اس کے ارادے سے باز پرس کرے. آیت نمبر 17 میں بھی اللہ تعالیٰ پھر یہی کہہ رہے اللہ کے لیے بادشاہی اور آسمانوں اور زمین کی اور جو اس کے درمیان ہے، تو ڈرو اللہ کے بندو، اللہ سے ڈرتے ہوئے اپنی زندگی گزارو. اس کے بعد پھر وہی کہ یہود و نصارہ کا جو معاملہ ہے آیت نمبر 19 سے، کہ کس طرح ان کو تو یہی ایک گھمنڈ تھا کہ ہم تو نبیوں کی اولاد ہیں، ہمیں تو جو ہے کوئی مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے، کوئی ٹینشن ہی نہیں ہے، اور جو کچھ ہوگا ہمیں کیوں سزا ملے گی، ہم تو انبیاء کی اولاد ہیں، ہمیں تو اللہ تعالیٰ معاف کرے گا. ہاں، تو اللہ کہہ رہے تم سب بھی ویسے ہی انسان ہو. ہم اس کے لیے بس تھوڑی سی اس بات کی یاد دہانی کر لیں کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پیاری بیٹی، لاڈلی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اپنی پھوپھو صفیہ کو بھی یہی کہا تھا کہ خود تیاری کر کے آنا، وہاں میں تمہارا کوئی ساتھ نہیں دوں گا. وہ افضل نبی جب کوئی ان کو یہ کہہ سکتے ہیں، تو پھر یہ یہود اور نصارہ کس طرح کہہ سکتے ہیں کہ ہم تو اب نبی کی امت ہیں، تو ہمیں تو جو ہے وہ بخشائیں، ہمیں تو ہمارے رسولوں نے کی وجہ سے ہم بخش دے گا اللہ تعالیٰ. پھر اسی طرح جو ہے وہ اللہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ، کہ انہوں نے جب اپنی قوم سے کہا کہ اللہ کی نعمتیں کو جو عطا کی ہیں اس کو تم خیال کرو، جو نبی بنائے ہیں اللہ تعالیٰ کے فرما رواں ہیں، اور ایسا جو اللہ نے بنی اسرائیل کو فضیلت دی کہ وہ کسی دنیا کی اور قوم کو جو ہے وہ نہیں دی. اور پھر آگے اس میں یہی آتا ہے کہ کس طرح اللہ تعالیٰ نے ان کو جو ہے وہ بستی میں کہا کہ تمہارے لیے اللہ تعالیٰ نے، تم داخل ہو جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ دی ہے، یعنی تمہیں فتح ملے گی. لیکن انہوں نے کیا کہا؟ دیکھیے بیسکلی بات کیا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کی ذات کے اوپر ہمارا بلیو ہوگا تو پھر ہم اللہ تعالیٰ کی اس سے اللہ تعالیٰ کے اوپر توکل کرتے ہوئے، جیسے کہ موسیٰ علیہ السلام سمندر پہ میں چلے گئے، ان کی قوم چلی گئی، اللہ تعالیٰ نے راستہ بنا دیا. لیکن ان لوگوں نے جب یہ گڑبڑ کی اور نہیں مانا کہ یہاں تو ظالم لوگ رہتے ہیں اور یہ ساری باتیں کرنے کے بعد، تو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ اللہ تعالیٰ نے سزا کے طور پر وادی تیہ میں 40 سال تک یہ لوگ بھٹکتے رہے اور پھر ان کو کوئی راستہ نہیں ملتا تھا. اللہ بتاتا ہے کہ میری نافرمانی کرو گے تو میں کس طرح تمہیں بھٹکاؤں گا، کس طرح تمہیں گمراہ کروں گا، اور تم بھٹکتے رہو گے، بے چین روح کی طرح جو ہے وہ گھومتے رہو گے. اسی طرح آگے اللہ تعالیٰ آگے آیت نمبر 27 اور اس میں جو ہے آدم علیہ السلام کا حابیل اور قابیل کا جو ہے وہ ذکر ہے کہ کس طرح ان کی قربانی کو کہ ایک کو قبول کیا اور نہیں کیا، یعنی کہ قتل. اور پھر ہمیں معلوم ہے کہ قتل جو ہے وہ جب اس نے ایک قتل کیا تو کہتے ہیں کہ گویا جس نے ایک قتل کیا پوری انسانیت کا قتل کیا، اور قیامت تک ہر قتل کا حصہ جو ہے حصے دار وہ بھی ہوگا. اور اس کو جب وہ اس بات سے مجھے آ رہا تھا کہ جب کوا بھیجا اللہ نے اور وہ زمین کھودنے لگا کہ بھائی کی لاش کیسے، تو اس نے کہا افسوس میں کوے جیسا بھی نہیں ہو سکا. یعنی کہ یہاں پر ایک بات مجھے سمجھ آ رہی تھی کہ دیکھیں اللہ تعالیٰ جس کو جتنی سمجھ اور سوچ دیتا ہے اللہ دیتا ہے، اللہ کا یہ کام ہے، اللہ تعالیٰ نے دیا ہے. اور جو کہتے ہیں نا کہ مولانا اسرار صاحب بہت دفعہ یہ بات کرتے ہیں کہ ایکوائرڈ نالج کیا ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ بس جتنی نالج جتنا علم دے دیتے ہیں، جیسے آدم علیہ السلام کو بھی دے دیا تھا، اب اس علم کی بدولت انسان اسی پہ ریسرچ کرتا 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 آگے بڑھتا رہتا ہے. دنیا میں بہت ٹیکنالوجیز اور ساری جو ہے وہ ریسرچ کر کے جو ہے وہ بہت زیادہ آگے کامیاب ہوتا ہے. تو وہ سوچ وہ نالج بھی اللہ ہی کی دی ہوئی ہوتی ہے. جیسے یہاں بھی اللہ تعالیٰ نے کوے کو کیوں بھیجا کہ یہ سکھانا تھا قیامت
تک کے لیے کہ کس طرح جو ہے وہ اپنے مردوں کو دفن کرتے ہیں. تو اللہ دینے والے ہمارے جو ہم وہی بات کہ اپنے آپ کو بہت سپیریئر سمجھے کہ ہم بڑے عقل مند ہیں, تو یہ عقل دینے والا کون ہے؟ تو جب ہم یہ سوچیں نا کہ دینے والے عقل اللہ ہے, تو خود ہی جو ہے وہ ہم تھوڑا سا نیچے ہو جاتے ہیں. ہماری وہ جو میں ہوتی ہے یا اپنی انا ہوتی ہے وہ خود ہی جو ہے وہ کم ہو کے انشاءاللہ تعالی ختم بھی ہو جاتی ہے. پھر اسی طریقے سے جو ہے وہ بنی اسرائیل کا فرمان, یہ ساری بات کہ کسی نے جب کسی کی جان بچائی تو گویا پوری انسانیت کی جان بچائی, اور قتل کیا تو گویا پورے انسانیت کو قتل کیا. اسی طرح آگے جو ہے وہ رسولوں کے بارے میں کہ کس طرح وہ زمین میں تگ و دو کرتے پھر رہے ہیں اور فساد برپا کرتے ہیں. اللہ کہتا ہے کہ ایسی سزا ہے ان کی کہ ان کو قتل کیا جائے, سولی چڑھایا جائے. ان کی سزائیں جو ہے وہ اللہ تعالیٰ آیت نمبر جو ہے وہ 33 کے اندر بتا رہے ہیں, کیونکہ ہمیں معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کچھ حدود قائم کر دی ہیں, کچھ تعزیرات ہیں کہ جو کہ اس وقت کا اگر نیک اور ایماندار قاضی وقت ہوگا حکمران تو وہی جو ہے وہ اللہ کے حکموں کے مطابق ان غلطیوں کی سزائیں جو ہے وہ نافذ کر سکے گا. اور پھر اللہ تعالیٰ آگے اسی طرح کہتا ہے کہ اللہ کے راستے میں جد و جہد کرو کہ اللہ تمہیں تب کامیاب کرے گا. اور آگے چوری کا ذکر آتا ہے کہ کس طرح چور کے ہاتھ کاٹے جائیں. اس میں بھی ہمیں معلوم ہے کہ اس میں ایسا نہیں ہے کہ صرف چوری کرنے والے کے ہاتھ فوراً بس چوری کی اور ہاتھ کاٹ دیے جائے, بلکہ اس کے حالات سرکمسٹانسز اور اس کے مطابق جو ہے وہ اس کا فیصلہ جو ہے وہ کیا جاتا ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ جلدی اس کو وائنڈ اپ کر لیتے ہیں. آگے اللہ تعالیٰ آیت نمبر 41 کے اندر بھی جھوٹ سننے والے, حرام کے مال کھانے والوں کے بارے میں ذکر کرتا ہے, ان کے بارے میں بتا رہا ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ انصاف کرنے والوں کا ذکر کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کس کو پسند کرتا ہے, جھوٹے کو پسند نہیں کرتا, بلکہ اللہ تعالیٰ انصاف کرنے والوں کو جو ہے وہ پسند کرتا ہے. اور ایسے حکم ہو کہ جو اللہ کے قرآن سے, اللہ کے حکم کے مطابق جو ہے, چاہے تورات میں جو لکھا ہو, انجیل میں جو لکھا ہوا تھا. جب ہم مسلمان ہونے کی حیثیت سے اس بات پر یقین رکھتے ہیں کہ ہم نے اصل آخری شریعت جو ہے وہ قرآن پاک, جس پہ اللہ تعالیٰ نے سارے احکامات جو نازل کیے وہ برحق ہیں, تورات انجیل سب اپنی جگہ وہ کتابیں ہیں, ہم نے اس پہ بلیو کرنا ہے. لیکن اصل جو روشنی اور ہدایت ہم لینا چاہ رہے ہیں وہ ہمیں قرآن پاک سے ہی صحیح احکامات سے جو ہے وہ ملے گی. اور اللہ تعالیٰ ایک بات یہاں پر ایک بڑی امپورٹنٹ بات بتا رہے ہیں, یہ آیت نمبر 38 کے اندر, کہ اللہ نے چاہتا تو سب کو ایک امت بنا سکتا تھا, کسی کے اندر کوئی شرک نہ ہوتا, کوئی آپس کی بغاوت نہ ہوتی, آپس کی وہ کچھ بھی نہ ہوتا, لیکن اللہ نے اس لیے بنایا کہ تمہاری آزمائش بن کرے. اور اسی لیے اللہ کہتا ہے آیت نمبر 47 بہت امپورٹنٹ آیت ہے, فاستبقوا الخیرات. آج ہم برانڈز اور دنیا کی چیزوں اور دنیا کی لذتوں اور اس کے اندر جو بھاگے چلے جا رہے ہیں اور اس دوڑ کے اندر فرسٹ آنے کی اور سب سے آگے سبقت لے جانے کی کوشش کر رہے ہیں, تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اصل سبقت لے جانی ہے تو بھلائیوں میں لے کر جاؤ, کیونکہ اللہ تعالیٰ اس کا جو ہے وہ معاملہ کرنے والے ہیں. اس چیزوں کا فیصلہ جو ہے وہ اللہ کے ہاتھ میں ہے, اور جو اللہ کے قانون سے منہ موڑتے ہیں اللہ تعالیٰ کہتا ہے وہ جاہلیت کا فیصلہ کرتے ہیں. اور جاہلیت کیا ہے؟ اللہ کے حکموں کی نافرمانی. پھر اسی طرح یہودیوں اور عیسائیوں کو رفیق نہ بناؤ, یعنی وہ آپ کے دوست نہیں ہے, وہ اندر سے آپ کے ان کے دلوں میں جو نفاق کی بیماری ہے, جس کی وجہ سے جو ہے وہ مسلمانوں کے شدید قسم کے جو ہے وہ دشمن ہیں. اور اللہ آگے فرماتا ہے کہ جو اپنے دین سے پھر جاتا ہے, اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں اور ایسے لوگوں کو پیدا کر دوں گا جو اللہ کو محبوب ہوں گے. اللہم اجعلنا منہم, اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سب کو اپنے محبوب لوگوں میں جو ہے وہ شمار کر دے. اور رفیق, اللہ کہتا ہے کہ ولی رفیق کون ہے حقیقت میں مسلمانوں کا, لوگوں کا؟ اللہ اور اللہ کے رسول اور اہل ایمان جو نماز, زکوٰۃ اور اللہ کے آگے جھکنے والے ہیں. اور پھر اللہ تعالیٰ بار بار یہی بات بتا رہے ہیں کہ اللہ کے سوا کسی اور مطلب کافروں کو جو ہے وہ دوست نہ بناؤ, کیونکہ وہ کسی بھی طرح تمہارے سچے رفیق نہیں ہو سکتے. اور جو ایک امپورٹنٹ بات اس کے اندر جو ہے آیت نمبر 64 میں کہ نعوذ باللہ یہودی کہتے ہیں کہ اللہ کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں, تو نعوذ باللہ ان کو یہی تھا کہ اللہ میاں کیا بخیل ہو گئے, کہ بخیل ہے, ان کے پاس کیا کمی ہو گئی جس کی وجہ سے جو ہے وہ اللہ نے جو ہے وہ اس طرح کی جو قرض حسنہ کی اور لوگوں کی مدد کی جو ہے وہ بات کیا کرتے ہیں. پھر آگے آیت نمبر 67 کے اندر اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے اندر بھی یہ کہہ دیا تھا نا, الا هل بلغت, کہ کیا میں نے تم لوگوں تک پیغام پہنچا دیا؟ تو تمام لوگوں نے جواب دیا تھا کہ ہاں جی, آپ نے اپنا پیغام جو ہے وہ صحیح طریقے سے ہم سب کو پہنچا دیا تھا. اسی میں حضرت عیسیٰ کی اور بات ہے, بس اس کو ہم آخری اس میں جو ہے وہ وائنڈ اپ کر لیتے ہیں, ٹائم مکمل ہو گیا.
اللہ اکبر. آخری بھی اس کے اندر اللہ تعالیٰ یہی بات بتا رہے ہیں کہ دین میں غلو نہیں کرنا، اپنی خواہشات کی پیروی نہیں. آیت نمبر 77 میں اور ان لوگوں کی خواہشات کی پیروی نہیں کرنا جو خود گمراہ ہوئے اور بہتوں کو گمراہ کیا جو کہ سیدھے راستے سے جو ہے وہ پلٹ گئے. ساری باتوں کا ایک سمری اگر ہم دیکھیں، اور یہاں پر یہ والی بات بھی کہ بنی اسرائیل میں لوگوں نے جو کفر کر کے کفر کی راہ اختیار کی، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ان پر جو ہے وہ جنہوں نے زیادتیاں کی، اللہ تعالیٰ نے داؤد اور ابن عیسیٰ ابن مریم کی زبان میں جو ہے وہ لعنت کی. اللہ تعالیٰ غضبناک ہوتا ہے. بیسکلی مجھے جو اس ساری بات کے اندر جو بات سمجھ آتی ہے وہ یہی ہے کہ جب ہم اللہ تعالیٰ کے ایمان، اللہ تعالیٰ کے اوپر توکل کی کمی ہوتی ہے تو پھر ہم غلط راستے پہ چلنا شروع ہو جاتے ہیں. جب ہم دنیا داری بہت زیادہ ہمارے دلوں کے اندر جو دنیا کی محبت ہے اور واہن کی بیماری کہ دنیا سے محبت اور موت سے نفرت ہے، تو یہ ساری چیزیں ہمیں اللہ تعالیٰ سے دور کر دیتی ہیں. تو الحمدللہ یہ قرآن پاک سے اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں جوڑ دیا اس ایمان کے ساتھ کہ اللہ کی بادشاہت، اللہ تعالیٰ کی توحید، اللہ تعالیٰ کے انعامات، اللہ کے احسانات اور اللہ تعالیٰ کی طاقت کو جب ہم اپنے سامنے رکھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ اور اللہ کی ناراضگی کی فکر کریں گے تو اللہ چاہے گا تو انشاءاللہ تعالیٰ ہم صحیح راستے کے اور صحیح ٹریک پر چلتے جائیں گے. اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرما دے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ احسن الجزا عظما. اور میں اپنی کلاس میں عظما کا تعارف کرا دوں کہ میری لاہور کی اولین اسٹوڈنٹس کی ایک کلاس تھی. تو میں جب کوئٹہ سے لاہور آئی تو یہ میری 2000 کی کلاس ہے، اور بس جسٹ لائک اے فیملی. تو مجھے اپنی یہ میڈیا والی یہ والی کلاس کے اوپر بھی بڑا، میں کہتی ہوں اللہ میاں کے آگے قیامت کے دن اگر کوئی چیز پیش کر سکوں گی تو یہ میرا صدقہ جاریہ ہے. اور فقہ میں ان شاگردوں کی بڑی اہمیت ہے نا جو اپنے استاد کو پڑھاتے ہیں اور اپنے استاد کے سامنے درس دیتے ہیں. تو کہتے ہیں اس استاد کی بھی بڑی قدر ہے اور اس شاگرد کی بھی بڑی قدر ہے جو اپنے استاد کے حلقے درس میں پڑھاتے ہیں. تو مجھے بھی بس یہ اعزاز حاصل ہے کہ الحمدللہ اس کلاس میں 2 مفتیات بھی ماشاءاللہ مفتی کا کورس انہوں نے 7 سالہ کر لیا ہے، اور ماشاءاللہ کچھ جو ہیں وہ بہت بڑے بڑے کام کرتے ہیں، اور ماشاءاللہ بہت ساری مدرسین ہیں. اور اس کلاس کے بہت سارے لوگ یہاں پر موجود ہیں. تو عظما بھی اس میں سے میری ایک بڑی قابل فخر اسٹوڈنٹ ہے. اللہ تعالیٰ اس سب کلاس کو اپنی امان میں رکھے، عافیت میں رکھے، اور ہم سب کا صدقہ جاریہ بنا کے رکھے. دوسری بات یہ کہ سورہ مائدہ آج ہم نے پڑھی ہے اور بہت ڈیٹیل کے ساتھ عظما نے آپ کو یہ پڑھا لی ہے. بڑی بہت کم وقت میں، وہ کہتے ہیں نا مقابلہ سخت ہوتا ہے، کہ قرآن کریم کا اتنا وسیع سمندر اس کو 1 گھنٹے میں اور 50 منٹ میں پڑھانا یہ بہت بڑا کام ہے جو اللہ تعالیٰ ہم سب سے لے رہا ہے. آج بھی میں کسی کو کہہ رہی تھی، میں نے کہا ساری دنیا میں کلاس میں نا ایک ہی ٹیچر ہوتا ہے، مگر میری اس کلاس کی یہ خاصیت ہے الحمدللہ ہم 30 پارے 30 مختلف مدرسات سے سن رہے ہیں، اور اس میں جو ویژن ہمارا کلیئر ہوتا ہے اور جو مختلف مکاتب فکر، مختلف سوچ، مختلف ایک دوسرے سے جو چیزیں ہمارے تک پہنچتی ہیں، میرا خیال ہے یہ اس پاکستان کی ایک یونیک کلاس ہے. اور ہم سب کو چاہیے کہ اس سے دوسرے لوگوں کو بھی انٹروڈیوس کروائیں، اور اس کا یہ جو بہت ہی خوبصورت پیغام ہے اللہ کرے کہ ہم سب اسے اپنے اپنے گروپس میں شیئر کر سکیں. ایک اہم جو 2 آیات ہیں یہاں پر اس سورہ مائدہ کی، اس کو ضرور نوٹ کر لیں اور انڈر لائن کر لیں. اس میں ایک ہے آیت نمبر 43. یہ بہت اہم آیت ہے اس لیے کہ اکثر لوگ کہتے ہیں کہ رجم کی سزا قرآن کریم میں کہاں لکھی ہوئی ہے، جو آپ لوگ کہتے ہیں کہ اسلام میں شادی شدہ بدکار کے لیے رجم کی سزا، سٹوننگ ٹو ڈیتھ سزا کدھر لکھی ہوئی ہے. یہ وہ آیت ہے کہ جب ایک یہودی
معزز خاندان میں سے ایک عورت اور ایک مرد کے درمیان ناجائز تعلق پایا گیا تو تورات کی روح سے ان کی سزا رجم تھی، یعنی کہ دونوں کو سنسار کر دیا جائے، لیکن یہودی اس سزا کو نافذ نہیں کرنا چاہتے تھے، اس لیے انہوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ اس مقدمے میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ثالث بنایا جائے، اگر وہ رجم کے سوا کوئی اور حکم دے تو قبول کر لیا جائے اور رجم ہی کا حکم دے تو نہ قبول کیا جائے۔ چنانچہ مقدمہ آپ کے پاس لایا گیا، آپ نے رجم کا حکم دے دیا، انہوں نے اس حکم کو ماننے سے انکار کر دیا۔ اس پر آپ نے پوچھا تمہارے مذہب میں اس کی کیا سزا ہے؟ انہوں نے کہا کوڑے مارنا اور منہ کالا کر کے گدھے پر سوار کرنا۔ آپ نے ان کے علماء کو قسم دے کر ان سے پوچھا کیا تورات میں شادی شدہ زانی اور زانیہ کی یہی سزا ہے؟ انہوں نے پھر وہی جھوٹا جواب دیا، لیکن ان میں سے ایک شخص ابن سوریہ جو خود یہودیوں کے مطابق اپنے وقت میں تورات کا سب سے بڑا عالم تھا خاموش رہا۔ آپ نے اسے مخاطب ہو کر فرمایا کہ میں تجھے اس خدا کی قسم دے کر پوچھتا ہوں جس نے تم لوگوں کو فرعون سے بچایا اور طور پر تمہیں شریعت عطا کی، کیا واقعی تورات میں زنا کی سزا یہی لکھی ہوئی ہے؟ اس نے جواب دیا اگر آپ مجھے ایسی بھاری قسم نہ دیتے تو میں نہ بتاتا۔ واقعہ یہ ہے کہ زنا کی سزا تو رجم ہی ہے، مگر جب ہمارے ہاں اس کی کثرت ہو گئی تو ہمارے حکام نے یہ طریقہ اختیار کیا کہ بڑے لوگ جب بدکاری کرتے تو انہیں چھوڑ دیا جاتا اور چھوٹے لوگوں سے جب یہی حرکت سرزد ہوتی تو انہیں رجم کر دیا جاتا۔ پھر جب اس سے عوام میں ناراضگی پیدا ہونے لگی تو ہم نے تورات کے قانون کو بدل کر یہ قاعدہ بنا لیا کہ ان بدکاروں کو کوڑے لگائے جائیں اور انہیں منہ کالا کر کے گدھے پر الٹا منہ سوار کیا جائے۔ اس کے بعد یہودیوں کے لیے کچھ بولنے کی گنجائش نہ رہی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے زانی اور زانیہ کو سنسار کر دیا گیا۔ تو یہ اس کو ضرور انڈر لائن کریں، اور چونکہ بہت یہاں پر دانشور طبقہ بھی موجود ہے اس لیے ان کو ضرور یہ پتہ ہونا چاہیے کہ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 43 جو ہے اس میں رجم کی سزا کا ذکر ہے اور تذکرہ ہے۔ دوسرا آیت نمبر 44، 45 اور 47 یہ ہمارے عدالتی نظام کے منہ پر ایک تمانچہ ہے کہ جو برٹش قانون کے مطابق ابھی بھی ہماری عدالتیں ہیں۔ یہ 3 آیات ہیں سورہ مائدہ کی کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ کہ جو لوگ اللہ کے نازل کردہ قانون کے مطابق فیصلہ نہ کرے وہی کافر ہیں۔ پھر اللہ آیت نمبر 45 میں کہتا ہے کہ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ اور جو لوگ اللہ کے نازل کردہ قانون کے مطابق فیصلہ نہ کرے وہی ظالم ہیں۔ اور پھر آیت نمبر 47 میں اللہ فرماتے وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ اور جو اللہ کے نازل کردہ قانون کے مطابق فیصلہ نہ کرے وہی فاسق ہیں۔ 3 یعنی ان کو خطاب دیے گئے ہیں کہ جو اللہ کے قانون کے مطابق فیصلے نہیں کرتے وہ کافر بھی ہیں، وہ فاسق یعنی وہ ظالم بھی ہیں اور وہ فاسق بھی ہیں۔ تو یہ بڑی اہم صورت ہے فوجداری قوانین کے ساتھ اور اسلامک جورسپروڈنس کے لیے جو بھی لا یعنی اس میں بہت سارے قوانین اور لاز جو ہیں اس کو بیان کیا گیا ہے، تو اس کو ضرور ڈیٹیل میں جو لائرز ہیں خاص طور پر ان کو اس کو بہت ڈیٹیل میں پڑھنا چاہیے اور ان آیات کو ضرور آپ لوگ انڈر لائن بھی کریں اور آپ انہیں پھر آگے بھی پہنچائیں۔ کون دعا کرے گا؟ السلام علیکم۔ دعا کی وعلیکم السلام۔ دعا کی ٹرن کس کی ہے؟ جی آپ کا میری ہے شہناز۔ چلیں بسم اللہ کریں شہناز۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ یا ربی لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔
اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اغفر لي ذنبي واسع لي في داري وبارك لي في رزقي. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا ونكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اغفر لي ذنبي واسع لي في داري وبارك لي في رزقي. اے عرش کے مالک، اے فرش کے مالک، اے اس دنیا پر رحم کرنے والے، اے مالک، اے خالق، ہم پر اپنا خاص کرم فرما اور ہم پر اپنا خاص رحم فرما۔ میرے مالک اس دنیا پر اپنا خاص رحم فرما دے۔ میرے مالک اس دنیا سے اس ظلم کا خاتمہ کر دے۔ میرے رب فلسطین میں جو بلکتے ہوئے بچے ہیں اور آہو بکا کرتی ہوئی مائیں ہیں، ان پر اپنا خاص رحم کر دے اور اس امت مسلمہ کو اکٹھا کر دے۔ میرے مالک ہمیں معاف کر دے، ہم گناہ گار لوگ ہیں، ہم خطا کار ہیں، ہم پر اپنا خاص کرم کر دے۔ میرے مالک ہم بہت کمزور لوگ ہیں، میرے پاک پروردگار ہم میں وہ جرت پیدا کر دے کہ ہم اس کے خلاف آواز اٹھا سکیں۔ میرے مالک ہمیں معاف کر دے، ہم پر اپنا خاص رحم کر دے اور ہم پر اپنا خاص کرم کر دے۔ میرے مالک ہماری دعاؤں کو قبول کر دے اور ہمارے گناہوں کو معاف کر دے۔ ہمیں یوم قیامت شرمندہ ہونے سے بچا لے اور ہم کو اپنے خاص بندوں میں شامل کر لے۔ میرے مالک ہمیں صراط مستقیم پر لگا دے، ہمیں سیدھا راستہ دکھا دے، ہمارے دلوں کو نرم کر دے، ہمارے اندر سے سختی کو ختم کر دے۔ میرے مالک ہمیں استغفار کرنے والا بنا دے اور تو ہمیں معاف کر دے، تو ہم پر اپنا خاص کرم کر۔ میرے مالک ہم تیری کمزور بندیاں رات کے اس پہر میں تیرے سامنے ہاتھ پھیلاتی ہیں، ہمیں تو معاف کر دے اور اپنے خاص بندوں میں شامل کر دے۔ میرے پاک پروردگار جو مجبور ہے، جو لاچار ہے، جو بیمار ہے، جو اس وقت تیرے سامنے ہاتھ پھیلایا ہوا ہے، جس کی جو جو خواہش ہے، جس کی جو جو تکلیف ہے، تو اس کو دور کر دے۔ میرے مالک ہم پر اپنا خاص کرم فرما، ہم پر اپنا رحم کر دے، ہماری اولاد کو نیک اور صالح کر دے، ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنا دے۔ میرے پاک پروردگار ہمیں اچھی تربیت کرنے والا بنا دے۔ میرے پاک پروردگار ہم پر اپنا خاص کرم کر اور ہمارے والدین پر اپنا خاص کرم کر۔ جو زندہ ہیں ان کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما دے، جو بیمار ہیں ان کو شفا عطا فرما دے، اور جو اس دنیا سے چلے گئے ہیں ان پر اپنا خاص کرم کرنا۔ میرے مالک ان پر رحم کرنا جیسا کہ انہوں نے ہم پر رحم کیا۔ میرے پاک پروردگار ہم نے تیرے سامنے رات کے اس پیر ہاتھ اٹھائے ہیں، میرے پاک پروردگار کرم کر دے ہم پر، ہمیں اپنی نبی کی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے والا بنا دے۔ میرے پاک پروردگار ہمیں رحم کرنے والا بنا دے، ہمیں ظالموں میں شمار نہ کرنا۔ میرے پاک پروردگار ہم پر اپنا خاص کرم رکھنا۔ اے اللہ ہمیں معاف کر دے، اس نیک مہینے میں ہماری چھوٹی چھوٹی نیکیوں کو قیامت کے دن بہت بڑا کر کے پیش کر دینا، ہمارے چھوٹے چھوٹے عمل کو بہت بڑا کر دینا، اپنی نظر میں ان کو بہت بڑا کر لینا اور ہمارے گناہوں کو مٹا دینا۔ اے اللہ ہمیں اپنی پسندیدہ بندوں میں شامل کر دے۔ ربنا تقبل دعا، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ صدق اللہ العظیم۔ جزاک اللہ احسن الجزاء فی الدارین۔ اللہ تعالیٰ ہماری اس کلاس کو ہم سب کے لیے نجات کا ذریعہ بنا دے، ہم سب کو اہل القرآن میں سے بنا دے اور ہماری سب کی دعائیں بھی قبول کر لے، اور رات کے اس آمین۔ پہر میں تمہارے آپ کے پاس آ کر بیٹھنا، پڑھنا، سننا، سب لوگوں سے راضی ہو جانا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ آمین۔ وبرکاتہ۔
وعلیکم السلام. السلام.